اگر آپ لوگ 4K YTime Plus 1K سبسکرائبر فری گین کرنے کے لیے آئے تو موسٹ ویلکم جناب۔ اس میں میرے پاس دو میتھڈ ہیں، ایک تو آپ 15 ڈیز میں اپنا 4K YTime کمپلیٹ کر سکتی ہیں میرے گروپس میں، اور دوسرا میتھڈ جو ہے 35 ڈیز میں۔ تو میں یہ دونوں میتھڈ آپ کو ایکسپلین کروں گا، ان کے مکمل ڈیٹیل آپ کو ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ، اور آپ کو ساری کنڈیشن، اگر آپ میری کنڈیشن سب کچھ سے ایگری ہوں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو گروپ میں ایڈ اپ کیا جائے گا۔ تو آپ نے یہ مکمل ڈیٹیل سنی ہے۔ تو جناب میں آپ کو پہلی فرسٹ اور لاسٹ کنڈیشن بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز، مطلب جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وہی میرے ساتھ گروپ میں کام کر سکتے ہیں، ادروائز بالکل بھی الاؤ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جناب میں آپ کو سب سے پہلے تو اپنے گروپ وزٹ کرا دیتا ہوں کہ اس وقت تک میرے پاس کتنے ہیں۔ اس وقت تک جناب میرے پاس 40 گروپس ہیں جن میں میں YTime، اور 10 گروپس میرے ہیں جن میں میں سبسکرائبر پرووائڈ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جناب میں آپ کو لائیو چینل مونیٹائزیشن پروف دکھا دیتا ہوں کہ جناب یہ میں نے اپنا ایف پی اوپن کیا ہوا ہے آئی ڈی، تو یہاں پہ یہ میرا اس کا سبسکرائبر کا گروپ ہے، تو اس کو میں نے اوپن کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ 1000 سبسکرائبر، تو اس کو میں نے اوپن کیا ہوا، تو یہاں پہ میں آپ کو لائیو مونیٹائزیشن پروف دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ریسنٹلی اسی ویک میں یہ لاسٹ 15 چینل مونیٹائز ہوئے ہیں جن کا ورک تھا 35 ڈیز والا۔ تو آپ یہاں پہ یہ ممبر کے ریمارک سب کچھ یہاں پہ یہ دیکھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ممبر یہاں پہ کیا فیڈ بیک ہے ان کا اور کیا چیز ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ لائیو مونیٹائزیشن پروف ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں نے ممبر کو اور ان کے لنک چینل کے مل سکتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں کیا واقعہ ان کے چینل مونیٹائز ہوئے یا نہیں۔ تو اس سے پہلے جناب میرے اپنے خود کے 3 چینل ہیں جو میرے فیملی ممبر کے چینل ہے، وہ الحمدللہ اسی وجہ سے مونیٹائز کر کیے ہیں، اور اب تک بالکل مطلب کسی قسم کا ایشو فیس کیا بنا میں ان کو گرو اپ کر رہا ہوں، اور ان پہ ویوز جو بھی یوٹیوب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو جو انفارمیشن بھی ہوتی ہے وہ سب کچھ ان پہ میں پرووائڈ کر رہا ہوں، اور مطلب وہاں سے میں ارن کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ سارے لائیو مونیٹائزیشن پروف یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو آپ یہ خود جب مزید آپ گروپ میں ایڈ اپ ہوں گے YTime Plus سبسکرائبر کے لیے تو آپ ساری ڈیٹیل انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ تو جناب یہ تو آپ کو میں نے یہ سارا کچھ دکھا دیا ہے، گروپ بھی دکھا دیے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو میں نے پروف بھی دکھا دیا ہے، اور یہاں پہ آپ کو میں نیچے اپنے YTime والے گروپ بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ نیچے سکرول کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ کتنے YTime والے گروپ ہیں۔ تو یہاں پہ سارے میں نے کچھ اوپن کیے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ یہ آپ کو ملتے ہی جائیں گے، تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں۔ اور جناب اب میں جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جناب یہ ایسے رول ہیں کہ زندگی میں کبھی آج تک آپ نے ایسے کوئی رول YTime کے کچھ بھی نہیں سنا ہوگا، اور کبھی آپ نے یہ رول دیکھے بھی نہیں ہوں گے کہیں پہ کسی بھی یوٹیوبر کے پاس۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی یوٹیوبر کا ایسا اگر رول مجھے بتا دیں گے تو جو بھی اس کا ریوارڈ ہوگا میں آپ کو دوں گا۔ تو میرے جناب رول اتنے زیادہ ہارڈ اور اتنے زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں کہ مطلب جو اس کو 100% شیور ایگری کرتا ہے تو اس کو ہی یہ سبسکرائبر پلس فری YTime ملتا ہے، جو اس کو ایگری نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی مطلب میں اس کو ایڈ اپ نہیں کر سکتا کسی بھی گروپ میں۔ تو اب میں ساری آپ کو رولز کی ڈیٹیل بتاؤں گا، ورکنگ میتھڈ اور سارا کچھ بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اینڈ پہ کہ آپ گھر بیٹھ کے خود 2 منتھ میں اپنا YTime کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کمپلیٹ ڈیٹیل آگے آپ نے ویڈیو کے ساتھ ساتھ موو کرنا ہے اور ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے رول بتا دیتا ہوں سارے، یہاں پہ آپ کو سارے رولز بتا دیتا ہوں کہ میرے رولز کیا ہیں۔ جناب جو میرے رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات وہ ہے کہ 5 وقت کی نماز، مطلب جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وہی کام کر سکتے ہیں میرے پاس، ادروائز کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایج ریکوائرمنٹ ہے اس میں وہ 25 سے 30 ایئر ہے، اور اس کا پروفیشن جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یا ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، بزنس مین یا کوئی ادر کسی پروفیشنل پیشے سے اگر وہ تعلق رکھتا ہے تو اس کو مطلب ایڈ اپ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب تھا دوسرا رول۔ اور تیسرا رول یہ ہے کہ جناب آپ کو کسی قسم کی گروپ میں کوئی لنک کچھ بھی پیسٹ نہیں کرنا، کوئی ٹاکنگ کچھ بھی الاؤ نہیں ہے۔ جسٹ یہاں پہ مطلب آپ کو جو آگے ڈیٹیل ملے گی ورکنگ پروسیس میں تو آپ نے سیم اسی طرح ورک کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کوئی چیز بھی الاؤ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب میں آپ کو چوتھا رول بتا دیتا ہوں۔ چوتھا رول جناب یہ ہے کہ اس میں مطلب آپ کسی طرح سے بھی کوئی 1 سیکنڈ سکپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی آپ کو پلے لسٹ ملتی ہے، جو کچھ بھی آپ کو ورکنگ میتھڈ میں وہ مٹیریل ملے گا تو وہ سارا آلریڈی جو میرے موڈینیٹر ہوتے ہیں تو ان کو میں چیک کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہاں پہ کسی سیکنڈ اگر کوئی 1 سیکنڈ آپ سکپ کریں گے
तो मतलब वो ऑटोमेटिकली वो मेरे जो सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे पता चल जाता है यार कि कौन किस प्लेलिस्ट या किस वीडियो को कहाँ से स्किप कर रहा है। एक तो ये बात है, अगर आप ऐसे करनी है या आप स्कीमर है तो फिर तो आप दूर ही रहेंगे। उसके बाद जनाब जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात है कि 5000 या 3000 मेंबर से 1 या 2 मेंबर मैं सेलेक्ट करता हूँ। और बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली जितने यहाँ पे मेरे पास लोग हैं वो सारे मतलब इंटरनेशनल कंट्री से हैं। वो लोग पाकिस्तानी हैं लेकिन इंटरनेशनल कंट्री से हैं। वो लोग बिजनेसमैन और प्रोफेशनल लोग हैं, तो मतलब उनको भी ये मैं सारी फैसिलिटी जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उन्हीं लोगों को ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मुझे किसी किस्म की ना वर्किंग मेथड में ना और किसी अपने रूल की वायलेशन करने में मतलब कभी कोई ऐसी बात सामने आई है कि उन्होंने मेरे रूल की वायलेशन की हो या मेरे रूल के अपोजिट मूव किया हो या किसी किस्म की कोई परेशानी या टेंशन हुई हो। तो इसी वजह से मैं आपको कह दूं कि ये बेसिकली मैं एक तो मैच्योर एज पर्सन को और एक जो ज़्यादातर मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तान से भी हैं, कोई 2-3 लोग हैं वो इंजीनियर हैं, बाकी जो भी पाकिस्तानी हैं वो आउटडोर कंट्री से हैं, मतलब जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, मलेशिया, रशिया, रोमानिया, तो उन कंट्री से हैं वो लोग पाकिस्तानी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं यार कि एक इंसान हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी मतलब फुल सपोर्ट के साथ उसके साथ काम करना चाहिए और मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट को एग्री करके उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये मतलब यहाँ पे है। और उसके बाद जनाब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन है वो मतलब ऐसी हो सकती है कि अगर आप ये सारी टर्म एंड कंडीशन और ये सारा वर्किंग प्रोसेस एंड तक कंप्लीट डिटेल के साथ सुन के आप उसके ईच एंड एवरी पॉइंट से एग्री होंगे तो फिर ही मतलब ये आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी एज मिनिमम 25 से 30 के मिड में हो या आपकी 30 से ज़्यादा हो और आपका कोई प्रोफेशन में अगेन आपको बता रहा हूँ प्रोफेशनल हो और आपको पहले टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट सिंपल वे से लिया जाएगा, वो जस्ट मतलब जो मॉडरेटर है वो भी ले सकते हैं और मैं भी ले सकता हूँ। कोई वीडियो कुछ भी वॉच नहीं करवाया जाएगा, जस्ट एक छोटा सा टेस्ट को ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा छोटा सा और वो आपने रिजॉल्व करना। तो उसके बाद जनाब आपको ये फैसिलिटी के लिए अगर आप अवेलेबल होंगे और आपकी सारे कुछ जानने के बाद मतलब तो आपको ये फैसिलिटी अवेल की जाएगी। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे किसी भी मेंबर को आप विदाउट एडमिन की परमिशन के मैसेज टेक्स्ट इनबॉक्स में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों की प्राइवेसी होती है। तो किसी किस्म का यहाँ पे टेक्स्ट कोई मैसेज आप एनीवन कुछ भी नहीं कर सकते किसी मेंबर के इनबॉक्स में जाके, ना ही ग्रुप में आप किसी किस्म के कोई टॉकिंग कोई डिस्कशन कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मस्ट रूल है, मतलब इसको आपने खास तौर पे एग्री करना है और खास तौर पे आपने इसको फॉलो करना है कि एडमिन की परमिशन के बगैर किसी मेंबर के इनबॉक्स में किसी किस्म का कोई टैक्स ना जाए। इस बात को आपने 100% अपने माइंड में रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसी वक्त अर्जेंट में अगर आप परमानेंटली मेंबर हैं, काफी सारे मेंबर 2-3 हजार में से भी एक मेंबर सेलेक्ट हुए तो फिर भी मतलब आप उसी वक्त रिमूव किया जा सकता है बिना पूछे बिना कोई बात किए। तो ये इस बात का आपने खास ख्याल रखना। अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ और आपको आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये यहाँ पे जस्ट उन लोगों को एड अप किया जाता है तो ये चाहते हैं कि हम अपना 4K वाइटल कंप्लीट कर लें और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें और उसके बाद मतलब नेक दुआओं और अलविदाओं के साथ यहाँ पे जब हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता है, चैनल हो जाता है तो उसके बाद चल देते हैं। तो इसी तरह के मतलब लोगों को ऐड किया जाता है जो पहले ये प्रॉमिस और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। बाकी आप ये चाहेंगे कि आप ऐसा नहीं देखेंगे कि एक मेंबर ऐड अप हो रहा है और मतलब उसको रिमूव हो रहा है कर रहे हैं और फिर ऐड अप कर रहे हैं फिर दूसरे को रिमूव, तो इस तरह का बिल्कुल भी कोई प्रोसेस नहीं है। अगर जनाब इस तरह से आप कहते हैं कि आपको ऐड अप करते हैं और फिर रिमूव करते हैं, अगर आप इस वे से आए और इस वे से वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं तो जनाब कभी भी यहाँ पे आपको किसी भी ग्रुप में ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती किसी भी तरह से। अगर आप किसी की फेवर से हैं फिर भी आपको नहीं मिल सकती। अगर आप चाहते हैं आज में आप काम करेंगे और कल आप छोड़ देंगे परसों आप काम करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जनाब आपको FB पे बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, बहुत सारे आपने ज्वाइन भी किए होंगे तो
اور اپنے فرینڈ سے بھی، اور مطلب آپ جہاں سے دل چاہے اپنا ورک ٹائم کمپلیٹ کریں، ایکسچینج کریں. اور مطلب یہاں پہ آپ کو کبھی بھی ایڈ نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہاں پہ یہ بات کہنے کا ہے کہ یہاں پہ جسٹ وہ ممبر ریموو کیا جاتا ہے یا اس ممبر کو ریموو کیا جاتا ہے جو اس کا ورک ٹائم کمپلیٹ ہو کر اس کے بعد اس کا جناب مونیٹائز ہوتا ہے. مطلب اگر وہ 35 ڈیز والا میتھڈ یوز کرتے ہیں جو 35 ڈیز میں اس کا ورک ٹائم کمپلیٹ کر مونیٹائز ہو اس کے بعد اس کو ریموو کر دیتا ہے. اور اس کے مطلب اگر ریفرنس کوئی نیو ممبر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مطلب ٹیسٹنگ 3000 ممبر کو ٹیسٹ کر کے وہاں سے جو ایک ممبر ہوتا ہے اس کو یہاں پہ سلیکٹ کیا اسی کی جگہ. تو یہ ہو سکتا ہے. باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایڈ کریں اور ریموو کریں اور پھر کہیں آپ یا میرے فرینڈ کو ایڈ کر دو اور اس کو ریموو کر دو، اگر آپ اچھا کام نہ کریں تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. اگر آپ ایسے ویسے کمپلیٹ کرنے ہیں بھائی تو سوری، میں آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا، اور اس فیسلٹی کو آپ اویل نہیں کر سکتے چاہے آپ کی عمر 30 ایئر ہے یا 50 ایئر ہے یا جتنی بھی ہے. تو جناب یہاں پہ جسٹ کسی قسم کی مجھے کوئی ایشو، کوئی ڈسٹربنس کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ میرے گروپ میں دیکھیں کہ بالکل یہاں پہ جسٹ جو ورکنگ پروسیس آپ کو بتایا جائے گا اس سے 1% بھی کسی ممبر نے نہ اپوزٹ موو کرنا ہے اور نہ اس سے بیک ورڈ موو کرنا ہے. مطلب ایگزیکٹ اسی رول کو، اسی میتھڈ کو فالو کرنا ہے ورکنگ کو. تو وہ آپ کو اینڈ پہ کمپلیٹ ڈیٹیل دی جائیں گی کہ مطلب آپ کو یہاں پہ ورک کیسے ملے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ سارے رول سب کچھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. اب بعد میں نہ کہیں کہ سر ہمیں آپ نے یہ بات تو بتائی نہیں تھی، ہم تو یہ جانتے نہیں تھے، تو اس وجہ سے ہمارے سے مسٹیک ہو گئی. تو یہاں پہ جناب آپ کو کسی قسم کی اگر آپ مسٹیک کرتے ہیں تو الاؤ ہی نہیں ہے. بالکل 0.01% بھی یہاں پہ کسی قسم کی مسٹیک کی گنجائش نہیں ہے آپ کو کہ آپ یہاں پہ کوئی مسٹیک کریں اور مطلب آپ کو اسی وقت اس کا فیڈ بیک ملتے ہیں، اسی وقت آپ کو رسپانس بیک ملتے ہیں. تو یہاں پہ اور تیسری بات یہ ہے کہ مطلب یہاں پہ آپ کسی بھی ممبر کو ایڈمن کی اجازت کے بغیر، ایک تو یہاں پہ آپ ریکویسٹ اپروو بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایڈمن ہی اپروو کرتے ہیں اگر کسی ممبر کو یا اس کا موڈیریٹر. باقی آپ کسی ممبر کو نہ موڈیریٹر سے کہہ کے ایڈ کروا سکتے ہیں ود آؤٹ ایڈمن کی پرمیشن. پہلے آپ ایڈمن سے پرمیشن لیں، ڈسکس کریں، آپ اس کی سارے پروف سب کچھ دیں. پہلے خود ورک کر رہی ہیں آپ انیس دیں تو پھر ہی آپ اس کو ایڈ اپ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ اس کو بالکل بھی مطلب ایسے ڈائریکٹلی آپ اس کو ایڈ نہیں کروا سکتے کبھی. تو یہاں پہ یہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی رول ہے. اس کے بعد جناب میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ کسی قسم کی بھی آپ کی یہاں پہ جو ٹاسک آپ کو دیا جائے گا یا جو چیز بھی آپ کو دی جائے گی تو وہ 100% شیور آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے. جس ٹائم میں آپ کو ٹاسک دیا جائے گا تو اسی ٹائم کے اندر ہی اس سے اگر 1 سیکنڈ بھی آپ مطلب زیادہ ویسٹ کرتے ہیں یا اس سے 1 سیکنڈ بھی اوپر دیتے ہیں تو کبھی بھی وہ آپ کا ٹاسک، وہ آپ کی چیز اپروو نہیں ہوگی، وہ قبول نہیں کی جائے گی. تو مطلب اسی ٹائم کے اندر ہی، جس ٹائم کے اندر ایگزیکٹ ٹائم پہ آپ کو جو کچھ بھی ملے گا، یہاں میں گروپ میں جو ورکنگ پروسیس ہے اس میں ایکسپلین میں کر دوں گا، تو اسی ٹائم کے اندر ہی آپ کو وہ ٹاسک وہ سب کچھ کمپلیٹ کرنا. اور اس کے بعد مطلب جو آپ کو جو چیز بھی ڈیمانڈ کی جائے کہ یہ چیز آپ نے سینڈ کرنی ہے تو وہ چیز آپ کو سینڈ کرنی ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں. تو اب میں نیکسٹ آپ کو اس کا سارا ورکنگ میتھڈ اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو ان گروپ سے کیا کیا چیز مل سکتی ہے، کتنا ورک ٹائم گین کر سکتے ہیں ایک دن اور آپ یہ بیک 35 ڈیز میں بتانے والا ہوں کہ آپ ان گروپ سے کیا چیز گین کر سکتے ہیں، کتنا بینیفٹ یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے. آپ 35 ڈیز میں کیسے کمپلیٹ کریں گے اور آپ ایک دن میں جو نارملائز ورک کرتے ہیں اس میں کتنا آپ کو ورک ٹائم ملے گا، اور اگر آپ 15 ڈیز میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا پروسیس کیا ہوگا. تو پہلے تو جناب میں آپ کو ریکوائرمنٹ بتا دوں. ریکوائرمنٹ جناب یہ ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ تو مسٹ ہے، لیپ ٹاپ پی سی. اگر آپ ادر کنٹریز سے ہیں تو پی سی مسٹ ہے. اگر آپ پاکستان سے کوئی پروفیشنل پیپل ہیں، آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا مسٹ ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ مطلب آپ کو ایک لیپ ٹاپ کی نیسیسری ضرورت ہے بہت زیادہ، اور دوسرا آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن کی. یہ 2 چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونا ضروری ہے اگر آپ یہ فیسلٹی اویل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو. کیونکہ جناب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اگر آپ نارمل ایک گروپ میں کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ملتا ہے ایک دن کا 30 گھنٹے ورک ٹائم. کتنا
30 گھنٹے واچ ٹائم اگر آپ ایک نارمل گروپ میں کام کرتے ہیں، کیونکہ اب نارمل گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ 15 ممبر ہیں نا گروپ میں، تو 15 کے 15 ممبر کی اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ویڈیو کی 1 آور کی ویڈیو ہو، مطلب آپ کی ٹوٹل ویڈیو جو ہے وہ 1 آور کی ہو جائے. اگر آپ 1 آور کی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہ بھی بیسٹ ہے. تو مطلب یہ 15 کے 15 ممبر ایک پلے لسٹ دی جاتی ہے، اس کو واچ کرتے ہیں 2 براؤزر پہ. تو مطلب وہ آگے جب وہ مطلب کیسے واچ کرنا ہے، کیسے لنک کاپی کرنا ہے، وہ اینڈ پہ ویڈیو کو ساری آپ کو ڈیٹیل ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا. وہ ساری کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ کیسے واچنگ کرنی ہے، کون سے براؤزر کی ریکوائرمنٹ ہے، کس طرح ان کو انسٹال کرنا ہے، اس میں کیسے لنک پیسٹ کرنا ہے، وہ ساری کمپلیٹ کیسے ہسٹری سینڈ کرنی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو اس کا یہ بتا دوں کہ آپ کو یہاں سے بینیفٹ کیسے کتنا حاصل کر سکتے ہیں. جب مطلب آپ یہ ڈیٹیل سن بھی رہے ہیں، اگر آپ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا یہاں سے آپ کو کتنا بینیفٹ مل سکتا ہے. تو جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک میرے گروپ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں 30 آور. جسٹ آپ کو 15 آور کی جو پلے لسٹ ہوگی وہ واچ کرنی ہوگی اور آپ 30 آور گین کر پائیں گے ایک دن میں. مطلب یہاں پہ ایڈمن کی ویڈیو بھی انکلوڈ ہوتی ہے اور سارے ممبر کی. ایڈمن بھی واچ کرتے ہیں، ممبر بھی واچ کرتے ہیں. یہاں پہ کسی بھی ممبر کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ مطلب آج اس ممبر کو فری میں واچ ٹائم پرووائڈ کیا جائے گا اور آج اس کو مطلب آج یہ ممبر واچ نہیں کرے گا باقی سارے لوگ واچ کریں گے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. اگر گروپ میں 15 ممبر ہیں تو 15 کے 15 ممبر ہی اس پلے لسٹ کو واچ کریں گے، وہ بھی 2 براؤزر پہ. تو ظاہری بات ہے جب 15 آور کی پلے لسٹ ہے، ایک بندہ دوسرے کو 15 دے گا تو ظاہری بات ہے اس میں جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ جب 2 پہ ڈبل ہو جائے گی تو وہ اس کا بن جائے گا 30 آور. تو مطلب ایک بندہ اگر ایک گروپ میں کام کرتا ہے جس 15 آور کی پلے لسٹ واچ کرتے ہیں اس کو 30 گھنٹے مل جاتے ہیں فل. اور اس کے بعد مطلب وہ آپ لوگوں نے اپنا جو واچ ٹائم اپڈیٹ ہوتا ہے تو اس کے آپ نے جو اسکرین شاٹ ہے مطلب وہ مجھے ایوری ڈے کا وائی ٹی اسٹوڈیو جو اوریجنل لیپ ٹاپ میں وائی ٹی اسٹوڈیو ہوتا ہے تو اس کو اوپن کر کے آپ نے وہاں سے اسکرین شاٹ دینا ہے. جو آپ وائی ٹی موبائل میں یوز کر رہے ہیں تو اس کا تو بالکل بھی یہاں پہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس ایپ میں بگ ہوتے ہیں اور وہ کبھی ہمارے ملین ویوز ہوتے ہیں ان کو 0 کر دیتے ہیں اور کبھی 0 ویوز کو ملین ویوز کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اوریجنل جو آپ کو آفیشیل یوٹیوب کی ایپ ہے وائی ٹی اسٹوڈیو تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے، انالائٹک میں جانا ہے اور وہاں سے اپنا واچ ٹائم چیک کر کے بتانا ہے تاکہ آپ کے پاس کہیں کسی سیکنڈ کا کوئی اسکیم یا کوئی اسکیپنگ تو نہیں ہوئی، آپ کو کہیں پہ کوئی سیکنڈ کم تو نہیں ملا واچ ٹائم. تو مطلب آپ نے وہ ایوری ڈے کی رپورٹ دینی ہے. اچھا یہ تو جناب ایک نارمل گروپ. ہاں اگر آپ پروگریس اچھی ہے، آپ ایک دن میں مطلب کام کر رہے ہیں، ایک ویکینڈ سے بہت اچھی پروگریس آ رہی ہے، آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی ویسے تو مسٹیک الاؤ نہیں ہے. اگر آپ کی تھوڑی بہت ہو بھی گئی ہے 0.0% تو آپ نے اس کو کریکشن کر لی ہے. آپ چاہتے ہیں یار کہ مجھے سر میرے پاس سب کچھ اسٹرانگ ہے تو مجھے نا 2 گروپ پرووائڈ کیے جائیں ورکنگ کے لیے، تو میں آپ کو 2 پرووائڈ کر دوں گا. میں آپ جتنے گروپ چاہیں گے آپ کو میں پرووائڈ کر دوں گا اگر آپ ان نارملائز گروپ میں کام کر کے 35 ڈیز میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے گروپ میں کمپلیٹ کریں 15 ڈیز والے میں تو اس کا الگ میتھڈ ہے، تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو کمپلیٹ مل جائے گی. لیکن اگر پہلے جو ہے وہ جناب آپ کو نارملائز گروپ پرووائڈ کیا جائے گا، آپ کی ورکنگ پروگریس دیکھی جائے گی کیونکہ آپ نے ساری رول ٹرم کنڈیشن تو ایگری کی ہی ہوں گی لیکن اس کے بعد آپ کا ورک چیک کیا جائے گا تاکہ اس میں کسی ممبر کو یا کسی پرسنٹ اگر کوئی ہمیں ایشو آتا ہے، ہمیں لگتا ہے یار کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے اور ہم آپ کو اتنی بڑی فیسلٹی اویل کر لیں کہ 15 ڈیز میں اور مطلب آپ وہ چیز اچیو ہی نہ کر سکیں، وہ ٹارگٹ اچیو ہی نہ کر سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس وجہ سے جناب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کسی ممبر کی وجہ سے کسی دوسرے کے ساتھ کوئی ڈسنیسٹی نہ ہو کیونکہ جناب یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ فی سبیل اللہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں یہ نہیں چاہتا کہ میں سارا کام فی سبیل اللہ سب کچھ کر رہا ہوں. یہاں پہ ہر ایچ اینڈ میں ایوری ممبر کو پتہ ہے کہ اس جو پلے لسٹ کریٹ یا جو کوئی یہ ورکنگ میتھڈ جب آپ پتہ ہے یہ جو آپ کا پلے لسٹ ملتی ہے ایوری ڈے کی نیو پلے لسٹ ہوتی ہے، نیو جی میل ہوتا ہے، کسی قسم کا اس میں اسکیم نہ آئے، کچھ بھی نہ ہو. تو اس کے لیے مطلب میرے 40 گروپ ہیں تو 40 جی میل ایوری ڈے کو نیو کریٹ ہوتے ہیں کہ کسی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم یا کوئی کسی قسم کا ایشو نہ آئے کیونکہ آپ نے پہلے لائیو پروف دیکھ لیا کہ کتنے چینل مونیٹائز ہوئے ہیں. تو الحمدللہ جسٹ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے جو آپ لوگوں کا ریوارڈ چاہیے وہ آپ کی دعائیں چاہیے. میں اسی طرح مطلب یہاں پہ جتنے بھی ممبر ہیں، جتنے بھی میرے واچ ٹائم والے ممبر الحمدللہ وہ اتنی زیادہ رسپیکٹ اور محبت دیتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی میں بھی اس محبت کے یا اس رسپیکٹ کے قابل تھا. تو یہ اللہ کا ایک کرم ہے. تو یہ کام جب میں فی سبیل اللہ سب کچھ کر رہا ہوں تو مطلب اس میں بھی آپ کو یہ سارے رول ٹرم کنڈیشن اور ان چیزوں کو ایگری کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے ورک کرنا ہے.
تو مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ٹاسک جو چیز بھی یہاں پہ جتنا کچھ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے تو اسی حساب سے آپ کو سب کچھ ملے گا. لیکن آپ نے اس میں پھر یہ نہیں کرنا کہ آپ چاہیں یار کہ آپ اتنے بڑی قسمیں اٹھائیں, کیونکہ آپ کو میں ان باکس میں اور پروف بھی دے دوں گا کہ کافی سارے میں نے 2 غلطی کی تھی. پاکستان سے 2 ممبر ایڈ کیے تھے تو انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی, تو اس قسم سے بڑی بھی کوئی قسم نہیں ہو سکتی. تو اس کے بعد جناب انہوں کا جو فیڈ بیک آیا تھا یا جو انہوں نے ورک کیا تھا یا جو چیٹنگ کی تھی اس کا بھی میں آپ کو پروف ان باکس میں دے دوں گا. کیونکہ آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھ لینی ہے. یہاں پہ میں آپ کو آن ایئر تو نہیں شیئر کر سکتا, لیکن میں آپ کو ان باکس میں ان کا پروف پرووائڈ کر دوں گا. اگر جناب آپ بھی سیم اسی طرح کرنا چاہتے ہیں, آپ سکیم کرنا چاہتے ہیں یا آپ سکیمر ہیں, تو کینڈلی آپ اس سے اوائڈ کریں اور مطلب اس سے دور ہی رہیں گروپ میں. تو آپ یہ ڈیٹیل وغیرہ کچھ بھی نہ سنیں, اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. آپ کو جیسے پہلے میتھڈ جس بھی میتھڈ سے مل رہا ہے تو آپ اسی میتھڈ کو یوز کریں. اگر آپ میرے گروپ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو جناب یہاں پہ اتنی زیادہ اسٹرکٹنیس ہے, یہ سب کا فائدہ ہے اس میں, کیونکہ آپ جب میرے ممبر سے آئیں گے اور یہاں پہ مطلب آپ کسی سے بھی کچھ پوچھیں گے تو آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا, کیونکہ یہ رول اور ریگولیشن یہ سب کے لیے ایک ہے, ایڈمن کے لیے بھی ایک ہے. ہاں اگر ایڈمن کہیں پہ کوئی مسٹیک کر رہا ہے تو آپ ڈائریکٹلی ایڈمن سے بات کر سکتے ہیں, سر آپ نے یہ مسٹیک کی کس وجہ سے کی ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, میں اس کا جواب دے ہوں. میں اس کا آپ کو ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ جو بھی میں مطلب اس کا آپ کا ایشو ہوگا یا جو بھی بات ہوگی اس کا میں رسپانسیبل ہوں. آپ کے ساتھ کہیں پہ ڈسانیسٹی ہو رہی ہے اس کا میں رسپانسیبل ہوں. لیکن آپ لوگوں نے جو فیڈ بیک دینا ہے وہ 100% شیور دینا ہے. یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مسٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مطلب آپ یہاں پہ یہ جو آپ کو پلے لسٹ یا یہاں پہ اتنا کچھ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, میں یہاں سے 78 سے 80,000 ممبر کو پرووائڈ کر رہا ہوں, موڈیریٹر رکھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی ٹیم بنائی ہوئی ہے, اتنی بڑی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے, میں دن رات ورک کر رہا ہوں. ہر میرے ممبر کو پتہ ہے کہ کسی بھی ممبر کو کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے تو اسی سیکنڈ میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ واچنگ بھی کر رہا ہوں, پلے لسٹ کو بھی خود چلا رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, اور یہ فیسلٹی بھی آپ کو فری میں پرووائڈ کر رہا ہوں. تو جناب اس کے لیے آپ کو بھی 100% شیور رسپانس بیک دینا ہوگا. تو آپ کا بھی اسی طرح ایگزیکٹ رسپانس آئے گا تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور سارے ممبر کا بھی فائدہ ہے. تو میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ میرے الحمدللہ پہلے آلریڈی چینل مونیٹائز ہیں, یہ بھی مونیٹائز ہو جائے گا. اس کا بہت کام ہی واچ ٹائم رہتے ہیں, میرے خیال میں 300-400 ہاور جسٹ رہتا ہے. تو یہ باقی جو میں فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہوں یا یہ ساری ڈیٹیل پرووائڈ کر رہا ہوں جو کچھ بھی آپ لوگوں کے لیے اور نیو لوگوں کی ہیلپ کے لیے, تاکہ جو نیو لوگ اتنے پریشان یا ٹینشن میں ہوتے ہیں یار ہم واچ ٹائم کیسے کمپلیٹ کریں اور 1K سبسکرائبر کیسے کمپلیٹ کریں, تو یہ لوگ فیسلٹی بیسک ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ لوگ اس چیز پہ مطلب ایشو ان کو کسی قسم کا نہ ہو, وہ ڈسہارڈ نہ ہوں, وہ آگے محنت کریں. وہ جب ان کو یہ فیسلٹی اور یہ سب کچھ مل جائے گا ایزیلی تو وہ اس میں مطلب اپنا فیوچر بلڈ اپ کر سکتی ہے. اب ضروری نہیں کہ سارے لوگ نے, اب جیسے میں انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں, اللہ کے دیا سب کچھ ہے, تو یہاں پہ میں ٹھیک ہے ارننگ کے لیے جب آئے گی تو آئے گی, لیکن میں یہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں. تو ضروری نہیں, کافی سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نیڈی ہوتے ہیں, مطلب جن کا یہ سارا کچھ یا جن کا گھر کا جو بھی پروسیس جو بھی سائیکل ہوتے تو اسی ورک پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں یار ہمارا چینل مونیٹائز ہو جائے, ہماری کچھ ارننگ آ جائے, ہم اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں یا ہم اپنے جو گھر کے اخراجات ہیں ان کو اس سے سروائیو کر سکیں. تو جناب یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگوں کے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے شو منٹ کے لیے چینل بنایا ہو یا اس نے اس چیز کے لیے بنایا ہو. تو اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یار جتنے نیو لوگ ہیں تو ان کی اس طرح ہیلپ ہو کہ ان کا جذبہ, ان کے اندر ورک کرنے کا جذبہ پیدا ہو, تو وہ اپنی ابیلٹی اپنی صلاحیت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. مطلب اس میں ان کو بھی فائدہ ملے اور دوسروں کو بھی فائدہ ملے, تاکہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہمارے کنٹری کو لوگ اور لیول سمجھا جاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بالکل کم تر اور گھٹیا مطلب اس قسم کا سمجھا جاتا ہے, تو یہاں پہ کسی قسم کا مطلب ہم نے اگر اس کو ٹھیک نہیں کرنا اس سسٹم کو, یا ہم نے یہ کہ سب کچھ امپروو نہیں کرنا تو کون کرے گا, ہماری یہ نوجوان نسل نہیں کرنا. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے تحت لوگوں کو بتائیں ہم میں بھی سب کچھ ہے, ہم میں بھی ابیلٹی ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. تو اسی وجہ خود کو کم تر نہ سمجھے, کیونکہ عزت دینے والی اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو آپ کو خود کو کسی سے کم تر نہ سمجھیں, لیکن آپ یہ ہے کہ آپ محنت کریں. اگر آپ شور 100% محنت کرتے ہیں, آپ دن رات ورک کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ پاک اس کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے. تو جب میں آپ کو اپنی بات بتا لوں, جب میں نے سٹارٹ میں یہ چینل سٹارٹنگ کی تھی, اپنے فیملی ممبر اپنے ولاگنگ چینل سے سٹارٹنگ کی تھی, تو وہ میرے کچھ ریلیٹیوز تھیں, تو مطلب جن نے ولاگنگ چینل ہم لوگوں نے کریٹ کیا تھا, تو ہم سوچ رہے تھے یار اتنا بڑا ٹارگیٹ, اتنی بڑی اچیومنٹ یہ کیسے کمپلیٹ ہوگی, یہ ہم واچ ٹائم یہ سب کچھ کیسے فیسلٹی اویل کریں گے, یہ کیسے کمپلیٹ ہوگی. لیکن ہم نے دن رات محنت کی ہے, اس میں اپنا ٹائم
جو بھی ٹائم ریکوائرڈ تھا وہ ٹائم دیے, اپنا سارا سسٹم اور بھی مینیج کیا. اب یہ نہ کریں کہ آپ ٹیچر ہیں, آپ ایک ہی چیز کو ٹائم دیں, آپ سارا ایسا ٹائم مینیج کر لیں کہ آپ نے 2 یا 3 آور اس چیز کو بھی ٹائم دینا ہے. اگر آپ اس پہ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں, آپ اپنی اسٹڈی کو ٹائم دیں, آپ اپنے گھر کے ورک کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی ٹائم دیں. آپ اب لازمی نہیں کہ اسی چیز کو لے کے بیٹھ جائیں اور دن رات اسی پہ اسپینڈ کرتے جائیں اور اسی پہ مطلب لگے نہیں, آپ سارے کام کریں, آپ اس چیز کو بھی ٹائم دیں. اور آپ ایک سیٹ اپ بنا لیں گے تو اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی, مطلب آپ ساری چیزیں ایکولی لے کے چل پائیں گے. آپ کو لائف میں مطلب کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ اپنے گھر کے معاملات کر رہے ہیں تو ان کو بھی آپ ایزیلی کر سکیں گے. اگر آپ کہیں پہ جانا چاہتے ہیں, آپ کی کوئی جاب وغیرہ ہے, تو آپ کا جاب کے ٹائم اپنی جاب کریں. اب لازمی نہیں کہ اسی سسٹم کو اسی چیز کو لے کے باؤنڈ ہو جائیں اور یہاں پہ ٹینشن لیتے رہیں, یار جب تک مونیٹائز نہیں ہوگا تو مطلب کب مونیٹائز ہوگا, کب مجھے ارننگ ہوگی, کب مجھے اس سے فائدہ ہوگا. ظاہری بات ہے, آپ محنت کریں, آپ کو فائدہ تو ضرور ہونا ہے, آپ کو ارننگ ضرور ملنی ہے, سب کچھ ملنا ہے. اگر آپ سچے دل سے اللہ پاک اور اللہ پاک کے رسول کو حاضر ناظر جان کر آپ مدد کرتے ہیں سچے دل سے کہ یا اللہ میں محنت کر رہا ہوں اس میں اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملنا اور اس کا ریوارڈ دینا, تو میں نے تو اپنی طرف سے فل محنت. ظاہری بات ہے, جب آپ دل سے محنت کریں گے, سچے دل سے آپ دوسروں کی مدد کریں گے, دوسروں کو رائٹ وے بتائیں گے, تو ظاہری بات ہے اللہ پاک خود آپ کی محنت کرے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے حقوق اللہ پھر بھی معاف ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی سچے دل سے محنت کر اس کو مطلب سیدھا راستہ رائٹ وے بتا دیتے ہو اور وہ اس چیز میں یا اس جہاں بھی جو بھی اس کی منزل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے تو وہ اچیو کر لیتا ہے, تو مطلب پوری زندگی آپ کو اس چیز کا اجر ملتا ہے. اور پوری زندگی اللہ پاک اس کا جو آپ کو ریوارڈ ہے وہ ڈبل ریوارڈ سے نوازتا ہے. تو وہ بندہ, وہ لوگ بھی مطلب جن کو آپ جن کی مدد کرتے ہو, خدمت کرتے ہو, تو وہ لوگ بھی آپ کے احسان مند ہوتے ہیں. تو آپ اس چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے جیسے اس کو ارننگ پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے تو آپ اس میں لوگوں کی ہیلپ کریں. جب آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ایمانداری کے ساتھ, تو اللہ پاک بھی اس میں آپ کی ہیلپ کرے گا اور آپ کا اس جہان بھی اجر ملتا رہے گا. اور مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے. آپ یہ نہ چاہیں کہ یار ٹھیک ہے میرا فائدہ تو ہو رہا ہے, مجھے تو وائی ٹائم مل رہا ہے, مجھے سبسکرائبر, میرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے, میرے ملین ویوز آ رہے ہیں, میں سب کچھ گین کر رہا ہوں, یار باقی لوگ ہیں ٹھیک ہے یار باقی لوگ کریں نہ کریں بھاڑ میں جائے, ہمیں کیا ہے اس سے. نہیں یار, جب تک آپ دوسروں کی نہیں سوچو گے, آپ دوسروں کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرو گے, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کبھی بھی سکسیزفل پرسن نہیں بن سکتے. کیونکہ آپ اپنے مقصد کو سمجھو اگر آپ مسلم ہو, کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے بیسک یہاں پہ آنے کا تو یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. تو میرا ویژن یہی ہے اور میں آگے چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو میں یہ فیسلٹی کروں, جن کو میں یہ وائی ٹائم سب کچھ پرووائڈ کروں, تو وہ آگے لوگوں کی خدمت کریں, وہ آگے لوگوں کو رائٹ وے لیں اور وہ آگے لوگوں کو وہ روٹ دیں کہ جس پہ مطلب اگر وہ چلتے ہیں تو کل کو وہ ڈسارڈ نہ ہو. اگر آپ ایک ایئر اس چینل پہ محنت کر لیتے اور اینڈ پہ آپ کو مونیٹائز نہ ہو, رزلٹ نہ ملے, تو کیا فائدہ ہے اتنی محنت کا, کیا فائدہ ایسا ٹائم ویسٹ کرنے کا. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں جناب کہ آپ کوئی بھی چیز ہے اس کو رائٹ وے چوز کریں, اس کو رائٹ وے سے آپ یوز کریں. ٹھیک ہے آپ اس میں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس میں محنت کریں اور اس چیز کو بالکل پہلے کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کریں, پھر آپ اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں, تاکہ مطلب اس کا کوئی نیگیٹو فیڈ بیک نہ آئے. اگر ایک نیگیٹو یا یہاں پہ آپ دیکھیں یوٹیوب چینل پہ اگر آپ کو اسٹرائک آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ چینل آپ کا کبھی زندگی میں گرو نہیں کرتا. اس میں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنا اوریجنل کنٹینٹ اپلوڈ کریں, آپ اپنی اوریجنل تھنگ جو بھی انفارمیشن جو بھی اپنے آڈینس سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ چیز آپ اس پہ اپلوڈ کریں. آپ یہاں پہ فضول کسی قسم کے مطلب یہاں پہ کاپی رائٹ یا اگر کاپی رائٹ ویڈیو نہیں بھی ہیں تو مطلب وداؤٹ کاپی رائٹ ہے پھر بھی آپ ان کو اپلوڈ نہ کریں. آپ خود کا کنٹینٹ بنائیں, آپ خود کے اندر اتنی ابیلٹی پیدا کریں کہ آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں, آپ یہ ٹارگیٹ یہ انفارمیشن یہ سب کچھ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ایک منتھ میں ہی سکسیزفل ہوں گے اور آپ اتنی بڑی کامیابی اچیو کریں گے جو کبھی آپ نے زندگی میں سوچی بھی نہیں ہوگی. تو یہ آپ کی محنت پہ ڈیپینڈڈ ہے, اگر آپ سچے دل سے ایک محنت کرتے ہیں تو. باقی جناب آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ یوٹیوب کا پتہ ہے, ظاہری بات ہے ایک آن لائن ٹرسٹڈ پلیٹ فارم ہے جو آپ لوگوں کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ لوگ اس پہ ورک کریں, محنت کریں اور اس کا رزلٹ آپ جیسے ادر پوسٹ جوائن کرتے ہیں آپ ایک دن یا ایک منتھ میں آپ کو رزلٹ ملتا ہے, تو یہ آپ کے لائف ٹائم کے لیے مطلب اس میں آپ لائف ٹائم ارن کر سکتے ہیں اور لائف ٹائم یہ آپ کا ساتھ موو کر سکتے ہیں. آپ اس کو میں جو بھی اپنے کنٹینٹ مطلب جو کس قسم کا بھی آپ کنٹینٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں آڈینس ریٹینشن کو یا اپنے آڈینس کو جو بھی انفارمیشن آپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں پوری لائف. تو
تو اس کے لیے جناب یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک چیز آپ کو اتنی بڑی فیسلٹیٹ کر رہی ہے، اتنی بڑی فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے نا کہ آپ اس کی رولز ٹرم کنڈیشن کے ساتھ ہی موو کریں۔ مطلب آپ کسی قسم کی اس کی جو ٹرم کنڈیشن یا جو بھی رولز ہیں تو ان کی وائلیشن نہ کریں، آپ ان کے ساتھ ساتھ موو کریں بالکل ایگزیکٹلی۔ جو بھی یوٹیوب آپ کو نیو اپڈیٹ پرووائڈ کرتا ہے، جو کچھ بھی پرووائڈ کرتا ہے، تو آپ اس کو لے کے چلیں۔ آپ اپنے رول ریگولیشن کچھ بھی نہ بنائیں، آپ یوٹیوب کی اپڈیٹ ریڈ کریں، آپ اس کے ساتھ موو کریں، تو انشاءاللہ ضرور آپ سکسیسفل ہوں گے۔ اس میں کسی قسم کا آپ کو پرابلم بھی نہیں ہوگا، آپ کا چینل بھی آٹومیٹیکلی ویوز آئیں گے، سب کچھ آئے گا۔ اگر آپ اپنے چینل میں مطلب جس بھی ایک ٹاپک کے ریلیونٹ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں آڈینس کو، آپ آڈینس اٹینشن گین کر رہے ہیں، آپ اس میں جو لوگوں کی اٹریکشن گین کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے آٹومیٹیکلی آپ کا تھمبنیل، آپ کے اس میں ویڈیو کنٹینٹ سب کچھ اچھا ہے، تو ایزیلی آپ سب کچھ یہ گین کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جناب آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے، آپ نے اس کو ایزی نہیں لینا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی تو یہ دیکھا ہے کہ ابھی ہمارا جو 4000 آور واچ ٹائم ہے اور 1K سبسکرائبر میں بھی یہ کچھ دیز نیو منتھ کی اپڈیٹ میں جیسے کہ آ رہا ہے کہ یہ 8000 تک یا 10000 واچ ٹائم چلا جائے اور اس کے بعد یہ 10K سبسکرائبر چلے جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یوٹیوب آٹومیٹیکلی اپ گریڈ ہوتا آ رہا ہے، وہ آٹومیٹیکلی اپنی پالیسی چینج کرتا آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم اس کی کیا پالیسی ہیں۔ ابھی دیکھیں سبسکرائبر کے لیے جو واچ ٹائم ہے وہ 3 منٹ ماسٹ ریکوائرمنٹ ہے، تو پہلے جو سٹارٹ میں یوٹیوب کی پالیسی تھی تو اس وقت 30 سیکنڈ تھا، پھر 1 منٹ ہوا، پھر 2 منٹ، تو اب دیکھیں 3 منٹ ماسٹ ہے۔ اگر 3 منٹ سے پہلے کوئی آپ کی ویڈیو کو مطلب سبسکرائب کرتا ہے اور اس کو 3 منٹ تک پراپرلی واچ نہیں کرتا، کمنٹ لائک اور اس کا بیل نوٹیفیکیشن پریس نہیں کرتا، تو مطلب وہ آپ کا سبسکرائبر کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، وہ اسکیم میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ جناب آپ کو جو بھی سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی ایک سیکیور سٹیپ اٹھائیں، تاکہ آپ کو فیوچر میں اس کا کسی قسم کا کوئی ایشو یا پرابلم نہ ہو۔ اگر آپ 1 سال محنت بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی آؤٹ پٹ ملے، پراپرلی آؤٹ پٹ آپ اس کی گیٹ کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ ایچ اینڈ ایوری سٹیپ بالکل سیو اٹھائیں اور یوٹیوب کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اگر آپ ساتھ ساتھ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اب میں آپ کو مزید ڈیٹیل پرووائڈ کر دیتا ہوں، جو 15 ڈیز میں کیسے آپ کو واچ ٹائم ملے گا، تو اس کے بعد اینڈ پہ ہم اس کا ورکنگ پروسیس کہ کس طرح آپ کو ورک کرنا ہے، کیسے پلے لسٹ کا لنک کاپی کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ سارا اینڈ پہ آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گا۔ تو آپ نے یہ ساری ڈیٹیل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پہ کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں جی میل بھی میرا ہوگا، نمبر بھی ہوگا، اور کومنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کی وہ پرابلم یا وہ کنفیوژن دور کر دوں گا۔ بتا دیتا ہوں اور اس کی ریکوائرمنٹ بتا دیتا ہوں۔ جناب 15 ڈیز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ویڈیو کا ہونا ہے وہ 10 سے 15 آور کی ویڈیو ہوں، تو آپ ایزیلی 15 ڈیز میں اکارڈنگ ٹو یوٹیوب پالیسی اپنا واچ ٹائم کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں میتھڈ آپ کو یہ بتا دوں، کافی سارے ممبر کا یہ بھی کویسچن آتا ہے کہ سر ہمارا ابھی چینل نیو ہے اور ہم اپنا مطلب ہمارا کوکنگ کا یا کوئی بھی چینل ہے، تو سر ہم اتنی ویڈیو کیسے بنائیں؟ تو اس کے لیے جناب میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ جو بھی آپ کا چینل ہے تو آپ اپنے چینل کے ریلیونٹ کہیں پہ کوئی آپ لائیو سٹریم کر بھی سکتے ہیں، اور آپ کہیں پہ کسی ایسی چیز کو کیپچر کر لیں جہاں آپ کہیں سیر و تفریح پہ گئے ہوئے ہیں یا آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسی پلیس آ گئے تو وہاں پہ آپ کر کے اپنے آڈینس کو جو بھی اپنے چینل کے ریلیونٹ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو آپ ایزیلی وہاں سے 1 آور کی ویڈیو بنا لیں۔ بہت ہی ایزی ہے، اور اس کو آپ لازمی نہیں کہ پروفیشنلی ایڈٹ کریں، یہ ہے کہ ویڈیو کوالٹی اچھی ہو، کنٹینٹ اچھا ہو، تو آپ اس کو پروفیشنلی ایڈٹ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پروفیشنلی ایڈٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ مطلب کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ جو 1 آور کی ویڈیو ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ آپ کو مطلب اس میں ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پروفیشنل ایڈٹ کریں اور پھر اپلوڈ کریں۔ تو اس لیے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کسی بھی ایسی چیزوں کو جو بھی اپنے چینل کے آپ نے گیمنگ کا بنایا، آپ لائیو گیم کھیل لیں، کچھ بھی کر لیں، تو آپ نے اگر 15 ڈیز میں کمپلیٹ کرنے تو اس کے لیے جو میکسیمم یا منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ 10 سے 15 آور کی ویڈیو کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ایزی میتھڈ بتا رہا ہوں کہ آپ ایسے کوئی بھی چیز کیپچر کر لیں، اس کو آپ اپلوڈ کر لیں۔ اور میں آپ کو یہ کس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جناب اگر آپ دیکھیں آپ یوٹیوب کی جو 4K واچ آور کی
रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, और उसके बाद जनाब जो आपका 1K सब्सक्राइबर है उसको भी अचीव कर लेते हैं। जब आपकी ये टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपको इसमें किसी किस्म का मसला नहीं होता, तो ये आप अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसी बिल्कुल एग्जैक्टली कंप्लीट हो जाता है आपका ये प्रोसेस। तो उसके बाद जनाब आप अपनी प्रोफेशनल वीडियो ऐड करें, उसमें प्रोफेशनल कंटेंट सब कुछ, टैग, डिस्क्रिप्शन, अपने सोशल मीडिया अकाउंट लिंक, और जो भी चीज़ आप ऐड अप करना चाहते हैं, जो भी अपने ऑडियंस को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ईजीली प्रोवाइड कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के बाद। क्योंकि बेसिकली जनाब जो आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है या चैनल ग्रो करता है तो वो मोनेटाइजेशन के बाद ही ग्रो करता है। तो उसके से पहले तो आपको ये पता है कि यूट्यूब जो लास्ट ईयर का वॉच टाइम है आपका रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको देखता है कि लास्ट 365 डेज में आपने कितना चैनल ग्रो किया है। उसमें आपका जो बेसिकली जो चीज़ देखी जाती है वो वॉच टाइम देखा जाता है। क्योंकि मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि व्यूज़ पे हमें पैसे मिलते, व्यूज़ पे हमें पैसे नहीं मिलते, हमें जो बेसिक जनाब मिलती हैं वो वॉच टाइम की मिलती है। वो यूट्यूब ये देखता है कि आप ऑडियंस अटेंशन कितनी गेन कर रहे हैं। अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो अगर ऑडियंस उसको 8 मिनट तक वॉच कर रहा है तो ज़ाहिर बात है आपका चैनल ग्रो करेगा। क्योंकि यूट्यूब इन्हीं हमारी वीडियो पे ऐड लगाता है, तो जब ये लोग ज़्यादा वीडियो हमारी कंप्लीट देखते हैं तो उसमें ज़्यादा ऐड चलती हैं, तो ज़ाहिर बात है मतलब उसका ज़्यादा कमीशन जो कंपनी है वो यूट्यूब को प्रोवाइड करती हैं। तो यूट्यूब जो अपना कमीशन होता है वो रख लेते हैं, बाकी जो रेवेन्यू होता है तो वो हम वर्कर को प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा और जो नेसेसरी थिंग है वो आपका वॉच टाइम है। अगर आप वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप एक मंथ में 15 डेज में 20 डेज में अपना चैनल मोनेटाइज करवा लेते हैं तो उसके बाद आप इजीली उसको ग्रो कर सकते हैं विद और कोई भी प्रॉब्लम फेस किए बिना। क्योंकि यूट्यूब जस्ट आपका वॉच टाइम चाहते हैं। जब आप यूट्यूब को इतना ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा तो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली यूट्यूब समझेगा यार ये वाकई इसने इतनी मेहनत की और इतना जल्दी इसका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और इसने चैनल मोनेटाइज कर लिया, तो ज़ाहिर बात है इतने लोगों ने इसको वॉच किया है तो इसका चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो ज़ाहिर बात है यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा, आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा, ऑटोमेटिकली आपको व्यूज़ भी मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। आप ये ना करें कि अभी आप अपना टाइम वेस्ट करते रहें, 1 साल 2 साल आपका चैनल ओल्ड हो जाए, आप ना सब्सक्राइबर तो ठीक है आप फिर भी कंप्लीट कर लेंगे, आप मेरे ग्रुप में भी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको नेक्स्ट डिटेल बता दूंगा। लेकिन जो मस्ट चीज़ नेसेसरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉच टाइम है। क्योंकि आपको पता है जनाब छोटा सा टारगेट नहीं है वॉच टाइम का। वॉच टाइम का जो टारगेट है वो 2,56,000 मिनट है, मतलब 4000 हावर है वॉच टाइम। तो इसको आप जब देखते हैं और सोचते हैं, थिंक करते हैं तो आप ये बहुत डिफ़िकल्ट, आपको बहुत मुश्किल लगता है। जब जनाब मैंने स्टार्ट में अपने चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट किया था, जो मेरे पहले 3-4 चैनल मोनेटाइज हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर चैनल हैं, तो उस वक्त मुझे भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। इसकी फुल एक्सप्लेन डिटेल कर देता हूँ ताकि किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसमें जनाब ऐसा होता है, टोटल जो मेंबर होते हैं 15 डेज वाले में वो 15 मेंबर ही होते हैं, और उसमें जनाब ईच मेंबर की 6 आवर की वीडियो एडअप की जाती है। तो वो प्ले लिस्ट कितनी बन जाती है, 15 × 6 90। तो ये जो 90 की प्ले लिस्ट होती है मतलब वो आपको 6 ब्राउज़र पे वॉच करनी होती है। तो वो जब मैं आपको नेक्स्ट वॉचिंग मेथड बताऊंगा तो उसमें वो आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी कि 6 ब्राउज़र पे आपको कैसे वॉच करनी है। तो वो आप नेक्स्ट जब मैं आपको मेथड एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह कौन से ब्राउज़र आपको रेकमेंड हैं और कौन से ब्राउज़र को आपने यूज़ करना है और कैसे उसमें लिंक पेस्ट करना है और कहाँ से लिंक उठाना है और क्या क्या करना है, तो वो सारा उसमें आपकी कन्फ्यूजन जो भी होगी तो वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसकी ये मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ कि उसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 6 आवर की ईच मेंबर की वीडियो होंगी। तो उसमें आपको 3 डेज दिए जाएंगे, जो 3 डेज में ये टास्क कंप्लीट करना होगा। जैसे पहले मेंबर करते हैं 15 डेज में, तो उसमें जस्ट उन मेंबर को एडअप किया जाएगा जिनके पास फास्ट इंटरनेट और मतलब लैपटॉप ऐसा है जो 6 ब्राउज़र सपोर्ट करते। क्योंकि वैसे आम तौर पर जो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं वो भी इजीली 6 ब्राउज़र सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। अगर थोड़ा सा आपके पास नेट स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली 15 डेज में इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें मैं जनाब आपको ये बता दूं कि आप ये देख लें कि आप 90 को फिर मल्टीप्लाई कर लें 15 के साथ, कि मतलब एक जो मेंबर है वो 90 आवर वॉच करेगा। तो आप देखें एक मेंबर से आपको 90 आवर मिलेंगे। तो आप ये देखें कि उसको जब आप फिर 90 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
मतलब 6 براؤزر ہوں گے اور ایک ممبر مطلب ایک براؤزر پہ جو بات کرے گا وہ 90 آور ہوں گے. تو آپ 90 کو 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ جناب بن جاتا ہے 540. تو یہ دیکھیں کہ یہ 540 آور مطلب آپ ایک دن میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جسٹ مطلب آپ ایک پلے لسٹ کو جو مطلب آج کرتے ہیں 3 ڈیز میں 540 آور. تو اسی طرح جناب یہ آپ کا 15 ڈیز میں کمپلیٹ کروایا جاتا ہے واچ ٹائم. تو آئی ہوپ کہ آپ کی اس میں آپ کسی قسم کی کنفیوژن نہیں رہی ہوگی کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سب کچھ آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. تو اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ جناب ایک گروپ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 براؤزر ہونے ضروری ہیں. آپ کوئی سے بھی یہاں پہ ایپک ہے, واٹر فاکس ہے اور کروم ہے. کروم تو آلریڈی سب کے پاس ہوتا ہے, اوپیرا ہے, فائر فاکس ہے اور بریو ہے. تو آپ ان میں سے کوئی بھی 2 براؤزر انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ ایک گروپ میں کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ 2 میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس 4 براؤزر مطلب ہونا ضروری ہے, جو آپ سمال گروپ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ایک بڑے گروپ میں 15 ڈیز والے میں مطلب کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا واچ ٹائم 15 ڈیز میں کمپلیٹ ہو جائے, تو اس کے لیے ان 6 براؤزر کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو. تو یہاں پہ ان سارے براؤزر کے میں لنک آپ کو دوں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں. تو آپ وہاں سے ایزیلی لنک پہ کلک کر کے ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے. تو یہ براؤزر جو بریو ہے تو اس کو تو آپ نے لنک سے ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ جو بریو ہے یہ ایک وائٹ مین براؤزر ہے اور اس کا رزلٹ 100% ایگزیکٹ ہوتا ہے اور یہ بالکل آپ کے لیپ ٹاپ کو یا آپ کے سسٹم کو ہینگ نہیں کرتا اور اس میں ایزیلی چل سکتا ہے. تو اس کا بہت ہی اچھا لیٹسٹ ورژن ہے, تو یہ فری میں آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, تو یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے. اس کے بعد جناب یہ سارے براؤزر کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے اگر ایک گروپ میں کام کرنا ہے اس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے, 2 میں کتنی ہے, اور آپ 15 ڈیز میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کے بعد جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ان براؤزر میں ایکسٹینشن ایڈ کریں گے. تو اب یہ میتھڈ آپ نے کمپلیٹ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کیسے ان براؤزر میں ایکسٹینشن اور کون سی ایکسٹینشن ہم یوز کریں گے. تو آپ نے وی پی این تو سنا ہوگا نام وی پی این کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وی پی این اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ مطلب اگر ہمارے کنٹری میں کوئی ویب سائٹ یا کوئی ڈاٹا ہم سیکیور کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز بین ہے تو ہم اس کو وی پی این سے ایکسیس لے سکتے ہیں. تو ان براؤزر میں ہم نے وہ وی پی این انسٹال نہیں کرنے, لیکن ہم نے ان وی پی این کی ایکسٹینشن یوز کرنی ہے. تو اس کا میں کمپلیٹ پروسیس آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا کہ آپ نے ان سارے براؤزر میں ایک براؤزر میں ایکسٹینشن ایڈ کر کے دکھاؤں گا اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے, اور اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے یہ سارے براؤزر میں ایکسٹینشن ایڈ کر کے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پلے لسٹ کو پلے کرنا ہے ان سارے براؤزر میں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایکسٹینشن کا میتھڈ بتا دیتا ہوں. تو ہم پہلا ہی براؤزر اپنا اوپن کر لیتے ہیں کروم. تو یہاں پہ آلریڈی میں نے ایک وی پی این ایکسٹینشن ایڈ کی ہوئی ہے, تو یہ اربن وی پی این. تو اس کو یہاں سے میں ریموو کرتا ہوں اور اگین میں آپ کو ایڈ اپ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کو کیسے ایڈ کرنی ہے. تو یہاں پہ میں نے اس کو ریموو کر دیا ہے. تو یہ فرینڈ ہمارے پاس ریموو ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ نے 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے مور ٹولز میں اور یہاں پہ آپ نے ایکسٹینشن پہ کلک کرنا ہے. تو یہ یہاں پہ آپ نے پھر ادھر آ جانا ہے 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ اوپن کروم ویب سٹور, تو یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے. تو یہاں پہ جناب یہ ہمارے پاس کروم کا سٹور اوپن ہو چکا ہے. تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اربن وی پی این, اربن وی پی این. تو یہاں پہ آپ اربن وی پی این, تو یہاں پہ یہ آپ کو مل جائے گا. تو آپ جب سرچ کریں گے تو یہ جناب اربن وی پی این ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے. تو یہاں پہ آپ نے ایڈ ٹو کروم کرنا ہے اور ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کر لینا ہے. تو یہ کچھ دیر بعد ابھی ہمارا جو ایکسٹینشن ہے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی اور اس کا آئیکن یہاں پہ شو ہو جائے گا. تو یہ چیکنگ کر رہا ہے, جیسے یہ چیکنگ کمپلیٹ ہوگی تو یہاں پہ یہ ابھی ہماری ایکسٹینشن جو ہے یہاں پہ ایڈ اپ ہو جائے گی. تو اس کا نیکسٹ پروسیس میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ ہمارا وی پی این ایڈ ہو چکا ہے یہاں پہ. تو یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ. تو یہ دیکھیں ان کا رسپانس بھی آ چکا ہے. تو یہ ہمارے یہاں پہ ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں اس ایڈ کو. تو یہاں پہ یہ ہمارا جو وی پی این ہے تو یہ ہم یہاں پہ اس کو ایگری کریں گے. تو یہ آلریڈی انسٹال ہو چکا ہے. تو اب میں کیا آپ کو نیکسٹ پروسیس یہ بتا دیتا ہوں, کیا یہ جو ہمارا وی پی این ہم نے انسٹال کیا ہے یہ کیا ہماری لوکیشن چینج کر رہا ہے یا نہیں. تو یہاں پہ واٹ از آپ نے لکھنا ہے واٹ از مائی آئی پی لوکیشن. تو یہاں پہ آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے. تو یہاں سے جناب ہم پہلے اس میں کسی بھی کنٹری کا یہ دیکھ لیں. یہاں پہ میں اس کو کر لیتا ہوں آسٹریلیا.
تو یہاں پہ میں اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں. تو یہ کنیکٹ ہو چکا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ جب آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں لوکیشن ابھی یہ ہماری جو ہے لاہور پنجاب پاکستان ہے. تو یہاں سے ہم اپنا وی پی این چیک کر لیتے ہیں. تو یہ کنیکٹڈ ہے. تو ہم اس کو ذرا یہاں سے ریفریش کر لیتے ہیں. تو کیا یہ واقعہ ہماری آئی پی چینج کر رہا ہے یا نہیں. تو یہاں پہ میں نے اس کو ریفریش کیا ہے. تو یہ دیکھیں جناب یہاں پہ ہماری آئی پی آپ کے سامنے یہ چینج ہو گئی ہے اور آپ کو یہ شو بھی ہو گیا یہاں پہ کہ واقعہ یہ مطلب اس نے ہماری آئی پی چینج کر لیا. تو یہاں پہ یہ آسٹریلیا کنٹری اور اس کا جو سٹی ہے جو ریجن ہے تو یہاں پہ سارا آپ کو ڈیٹیل. تو اس کا میں آپ کو فائدہ بتا دیتا ہوں. فائدہ اس کا یہ ہے جناب کہ جب ہم ایک ہی لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہیں ہمارا آئی پی بیسیکلی اوریجنل آئی پی تو ہم چینج ہمارے پاس کہ ہمارا واقعہ آئی پی چینج ہو رہا ہے اور جیسے ہم مطلب اس کی لوکیشن چینج کر رہے ہیں تو ہمارا ساتھ ساتھ آئی پی بھی چینج ہو رہا ہے. تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ مطلب ہم ایک لیپ ٹاپ پہ اگر ایک گروپ میں کام کر رہے ہیں تو ہم 10-15 آور کی پلے لسٹ ہوگی. اگر ایک نارمل گروپ میں کام کرتے ہیں اس کو مطلب ایزیلی جب ہم یہاں پہ لوکیشن چینج کر کے کنٹری کی یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مطلب اس براؤزر کی آپ کی لوکیشن ہے یہاں پہ اگر آپ نے یہاں بیلجیم سلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ نیکسٹ وی پی این میں مطلب اس کی ریورس بیک پلے لسٹ کو پٹ کریں گے. جو نیکسٹ آپ براؤزر میں پلے لسٹ پلے کریں گے تو وہاں پہ آپ نے کنٹری کی لوکیشن اور کر دی. تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کا مطلب ڈبل اس میں وائٹ ٹائم ملے گا 30 سے 30 آور مطلب اس میں کسی قسم کا کوئی سیکنڈ کوئی مسنگ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کو مطلب ایگزیکٹلی 30 آور ہی ٹائم ملے گا. تو اس کا یہ فائدہ ہے اس وی پی این ایکسٹینشن کا. تو اسی وجہ سے جناب یہ کافی پرابلم ہمیں پہلے بھی فیس کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ اس میں یہ دیکھیں ہوتا تھا کہ ہماری جو پلے لسٹ ہوتی تھی اس میں کافی زیادہ ہم اس کو ساری مکسنگ بھی کرتے تھے مطلب اس میں ہم چینجنگ بھی کرتے تھے اور اس کو ہم نے ریورس بھی کر دیا. لیکن اس میں جو ہمارا وائٹ ٹائم مطلب لوز ہو رہا تھا وہ اسی وجہ سے ہو رہا تھا کیونکہ ہمارا ایپی بیسک ایک تھا اور ہم دوسرا اس پلے لسٹ کو ایٹ دا سیم ٹائم پلے کر رہے تھے. مطلب اس میں جو ہماری سیم ویڈیو آ جاتی تھی تو ان کی وجہ سے جو ہمارا وہ مطلب سیم وائٹ ٹائم اس اسکیم میں جا رہا تھا. باقی تو ہمیں ایگزیکٹ وائٹ ٹائم مل رہا تھا لیکن جو ہماری وہ کنفیوژن تھی وائٹ ٹائم میں مطلب جو وائٹ ٹائم ہمارا لوز جا رہا تھا ڈیکریز ہو رہا تھا تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا تھا. مطلب جب اس پلے لسٹ میں ایک پلے لسٹ ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو 2 براؤزر پہ بات کر رہے ہیں تو مطلب وہ لوکیشن جب ایک ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے مطلب وہ اس حساب سے جو ہمارا وائٹ ٹائم ہے تو وہ بھی ڈیکریز ہو رہا تھا. جب ایک گھنٹے کی یا 45 منٹ کی 2 سیم ویڈیو آ جاتی تھی کسی سیم ممبر کی تو ظاہری بات ہے مطلب جب وہ سیم ٹائم چل رہا ہو ایٹ دا سیم ٹائم تو اس وجہ سے مطلب وہ جو وائٹ ٹائم ہے تو وہ آٹومیٹکلی لوز ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا ایک وی پی این براؤزر اور اس میں ہم نے ایک وی پی این انسٹال کر لیا. تو اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں جناب جو وہ ہے ہمارا اوپیرا. تو میں اپنے اوپیرا براؤزر اوپن کر لیتا ہوں. تو اس میں بھی ہم پہلے ایکسٹینشن ایڈ کر لیتے ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے 6 براؤزر ہیں تو ہم ان ساروں میں ایکسٹینشن ایڈ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ اس کو میں اوپن کرتا ہوں. جناب یہاں پہ میں نے آلریڈی ایک ایکسٹینشن ایڈ کی ہوئی ہے تو یہی آپ کو کرنی ہے اس کی کیونکہ اوریجنل ایکسٹینشن ہے اویرا. تو یہ اویرا فوٹام وی پی این تو اسی کو مطلب تو یہاں پہ جناب میں 3 ڈاٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ بالکل آپ ایزیلی پہلے اس کو ریموو کر لیتا ہوں یہاں سے تاکہ مطلب آپ کو اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے کہ یہاں پہ مینیج ایکسٹینشن پہ آ کے میں اس کو ریموو کر کے اگین آپ کو ایڈ اپ کر کے دکھا دیتا ہوں. تو یہاں پہ میں ریموو ایکسٹینشن کرتا ہوں تو یہ ہماری ایکسٹینشن ریموو ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ نے جناب یہاں پہ 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ اگر یہ آپ کا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو گوگل سے بھی ٹریک کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جناب ہم نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک ایڈوانس کا آپشن ہوگا. تو یہاں پہ فرینڈ یہ شو نہیں کر رہا تو ہم اس کو ڈائریکٹلی گوگل میں ہی سرچ کر لیتے ہیں. تو گوگل میں آپ نے نیو ٹیب اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے اوپیرا ایکسٹینشن لکھ لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایکسٹینشن اوپیرا ایڈوانس پہ کلک کر لینا ہے. تو یہاں پہ یہ اوپیرا کا اوریجنل سٹور ہے. تو یہاں پہ آپ نے ایکسٹینشن جو مطلب اویرا ایکسٹینشن ہے تو وہ آپ نے سرچ کر لینی ہے. تو یہاں پہ ہم اویرا ایکسٹینشن لکھ لیتے ہیں. اویرا ایکسٹینشن لکھ لیتے ہیں AVI اویرا وی پی این ایکسٹینشن. تو جب آپ لکھیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ سامنے شو ہو رہا ہے فری اویرا فوٹان وی پی این. تو یہاں پہ آپ نے جسٹ کلک کر لینا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے ساتھ سامنے شو ہو گیا ہے اس طرح کا ٹیب. تو آپ نے یہاں پہ ایڈ ٹو اوپیرا تو یہ ابھی انسٹال ہو کے یہاں پہ ایڈ اپ ہو جائے گا.
تو ہم کچھ دیر ویٹ کر لیتے ہیں. تو جب یہ ایڈ اپ ہو جائے گا تو اس کا آئیکن یہاں پہ آ جائے گا, اور اس کو بھی ہم کنفرم کریں گے کہ یہ ہماری آئی پی لوکیشن چینج کر رہا ہے یا نہیں, یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں. تو یہاں پہ یہ انسٹال ہو چکا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے, تو اس کو ہم نے ایگری اینڈ کنٹینیو کرنا ہے, اور یہاں پہ سیکیور مائی لوکیشن. تو یہاں پہ یہ جو لوکیشن ہے, یہاں پہ میں اس کو نیچے فری لوکیشن یوز کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ میں اس کو سیو ڈاؤن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ فرینڈ ہمارا کنیکٹڈ ہو چکا ہے. تو یہاں پہ آپ نے, میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے, تو یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے گوگل میں جا کے واٹ از مائی آئی پی لوکیشن. تو یہ دیکھیں جناب, ابھی جو ہماری آئی پی لوکیشن ہے, تو یہ یہاں پہ آپ نے کنٹری نیدرلینڈ سلیکٹ کیا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ بالکل ورک کر رہا ہے. تو یہ ہمارا 100% سیکیور ہے. اور یہ وی پی این میں آپ کو اس لیے ریکمنڈ کر رہا ہوں کیونکہ کافی سارے وی پی این ہوتے ہیں جو آپ کو پرچیز کرنے پڑتے ہیں, مطلب جس کی آپ کو اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے. لیکن ہمیں ان وی پی این کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے 10 یا 15 ڈے بھی ان کو یوز کرنا ہے, تو ہم فری میں ایزیلی ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور باقی آپ یہاں پہ اور بھی وی پی این ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے ان وی پی این کو ایڈ نہیں کرنا, کیونکہ جب وہ پلے لسٹ ہماری چل رہی ہوتی ہے ان براؤزر میں, تو آٹومیٹکلی وہ جو ان کا آئی پی ہوتا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہماری اوریجنل لوکیشن آ جاتی ہے. تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ مطلب پھر جو ہماری اوریجنل لوکیشن پہ وہ پلے لسٹ چلے گی, تو وہاں سے مطلب جو ہمارا وائی ٹائم ہے وہ اسی طرح سے لوز ہوگا. کیونکہ ان وی پی این کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے, اور ان کی 100% گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ کسی بھی طرح کا آپ کے براؤزر میں یا آپ کے لیپ ٹاپ میں کوئی بھی ایشو کریٹ نہیں کریں گے. تو آپ ایزیلی مطلب کتنا بھی اس کو, جیسے ہم بات کرتے ہیں پہلے گروپ میں, آپ کو ساری ڈیٹیل جب اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کس طرح اس پلے لسٹ کو واچ کرنا ہے, تو آپ سارا کچھ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. جو اولڈ ممبر ہیں ان کو تو ظاہری بات ہے سارا کچھ پتہ ہے کہ ہم پہلے کس طرح واچ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ دیکھیں. تو اب یہاں سے میں اس کو اگین چینج کر لیتا ہوں, تو آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ ابھی آپ نے اس کو سوڈان پہ کیا تھا, اور ابھی ہمیں اس پہ یہ کر لیتے ہیں یو ایس کی لوکیشن. تو یہ یہاں پہ اس کو میں ریفریش کر لیتا ہوں. تو یہ جناب ابھی ہماری جو لوکیشن ہوگی آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ کنٹری, اور یہ دیکھیں. تو یہ 100% ورک کر رہا ہے. یہاں پہ ہمارا آئی پی چینج ہو رہا ہے. تو آپ نے میں بھی اس کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, اور یہ آپ کے سامنے میں بالکل لائیو پروف کے ساتھ شو کر رہا ہوں تاکہ کسی بھی ممبر کی کوئی کنفیوژن یا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد جناب ہم نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس جو براؤزر ہے وہ ہے فائرفاکس. تو اس کا وی پی این بھی میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا, تو آپ نے یہی وی پی این یوز کرنا ہے. تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں فائرفاکس کو. تو یہاں پہ اس کو فرینڈ ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں. پہلے یہاں پہ جو یہ ہمارا وی پی این ایڈ ہے, تو اس کو ہم ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ہمارا جو فائرفاکس براؤزر ہے, تو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں. یہاں پہ اس کو میں کٹ کر لیتا ہوں, اور یہ ہمارا فائرفاکس اوپن ہو چکا ہے. تو یہاں پہ فرینڈ میں نے آلریڈی وی پی این یوز کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ وی پی این ہے. تو یہاں پہ اس کو ناٹ ناؤ کلک کر لیتا ہوں. تو یہ میں نے ہاٹ اسپاٹ شیلڈ اس میں یوز کیا ہوا ہے. تو اس کا بھی میں آپ کو میتھڈ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس میں ایڈ کرنی ہے ایکسٹینشن. تو آپ نے یہاں 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ اڈانس میں آ جانا ہے. تو یہاں پہ یہ اس کا اوریجنل سٹور ہے. تو اس کو پہلے تو میں ریموو کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ یہ ہاٹ اسپاٹ سرچ کر کے ایڈ اپ کر کے دکھاتا ہوں, تاکہ آپ کو کسی بھی براؤزر میں کوئی ٹینشن نہ ہو ایکسٹینشن ایڈ کرنے کی. تو یہاں پہ میں اس کو ہاٹ اسپاٹ وی پی این لکھ لیتا ہوں, تو اور میں انٹر پہ پریس کر دیتا ہوں. تو یہ ابھی ہمارے پاس اس کے جو اوریجنل سٹور میں ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں, یہ فرسٹ میں جو ہے, تو آپ نے یہ اس کے یوزر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے ایڈ ٹو فائرفاکس کر لینا. تو یہ ابھی ہمارے پاس ایڈ اپ ہو جائے گا. تو اس کی لوکیشن بھی ہم یہاں پہ یہ دیکھیں, ایڈ پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ اور اوکے گارڈ پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے. تو یہ ہمارا ایڈ اپ ہو چکا ہے. تو اب یہاں پہ اس کی لوکیشن میں یہاں پہ آپ کو کنیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ ابھی کنیکٹ ہوگا, تو اس کی ہم ایپ کی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ہے. تو یہاں پہ اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں, ایک نیو ٹائپ اوپن کرتا ہوں, اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ جو ابھی ہماری آئی پی لوکیشن ہے وہ کیا ہے. میں سرچ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں, واٹ از مائی آئی پی لوکیشن, واٹ از مائی آئی پی لوکیشن. تو یہاں پہ یہ آپ نے سرچ کرنا ہے, اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے یہ والا یہ جو تھرڈ لنک ہے, تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. جب آپ اس کو اوپن کریں گے, تو یہاں پہ ابھی ہمیں لوکیشن معلوم ہو جائے گی کہ ہماری جو لوکیشن ہے وہ کیا ہے.
یہاں پہ سے یہ اوپن ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں کنٹری میں نے رشیا کیا ہوا ہے اور یہ سٹی ماسکو ہے. تو یہ بالکل بھی ہمارا ایگزیکٹ ورک آ رہا ہے اور یہ بالکل فری میں ہے. تو یہاں پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر کے آپ اس کی لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ مطلب اس کا یہ پریمیم ورژن بھی ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھیں یہاں پہ لوکیشن. اب یہاں پہ ہم کینیڈا کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی آپ کی کنفیوژن نہ ہو. اس کے بعد یہاں پہ جناب یہ جو بھی میں نے ایپ اوپن کیا ہوا ہے تو اس کو میں یہاں سے اگین ریفریش کر لیتا ہوں. تو واٹ از مائی آئی پی اوپر آ کے میں اس کو یہاں سے اگین ریفریش کر لیتا ہوں, کٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو اگین ریفریش کر لیتا ہوں. تو کیا واقعہ یہ ہماری آئی پی چینج کر رہا ہے یا نہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو تو نہیں آ رہا. اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. تو یہ ابھی ہم اور لوکیشن تھی اور ابھی یہ ہماری جو لوکیشن ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور یہ سارے کچھ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. تو اسی طرح جناب یہ ہم سارے براؤزر میں پہلے ان کی ایکسٹینشن ایڈ کریں گے. تو ہم نے یہ واٹر فاکس کو بھی کر لیا ہے اور اوپیرا کو بھی کر لیا ہے, گوگل کروم کو بھی. اب یہاں پہ ہم کریں گے فائر فاکس کو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو واٹر فاکس اور فائر فاکس ہے یہ سارے جیسے کروم کے براؤزر ہیں تو اسی طرح یہ فائر فاکس کے بھی موزیلا کے بھی براؤزر ہیں. جیسے یہ موزیلا فائر فاکس ہے تو اس کو اب ہم اس میں ایڈ اپ کرتے ہیں ایکسٹینشن. تو اس پہ بھی سیم یہی پروسیس ہے. تو یہاں پہ جناب جو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا تو وہ یہ میرا ٹیسٹڈ شدہ وی پی این ہے. تو اس کا نام ہے ہاکس وی پی این. تو اسی کو ہم مطلب انسٹال کریں گے. تو اس میں یہ فری میں کافی ساری آپ کو بہت ساری کنٹری مل جاتی ہے اور بہت ساری آپ کو یہاں پہ لوکیشن. تو یہاں پہ ریموو ایکسٹینشن اور ریموو ہو گئی ہے. تو اب ہم اس کو ایڈ اپ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایڈانس پہ کلک کرنا ہے آپ نے 3 ڈاٹ پہ اور یہاں پہ آپ نے ہاکس وی پی این لکھ لینا ہے. ہاکس اور یہاں پہ آپ نے وی پی این لکھ لینا ہے. تو جلدی سے یہاں پہ میں پٹ کر دیتا ہوں ہاکس وی پی این. تو یہاں پہ آپ نے انٹر پریس کرنا ہے. تو یہ ابھی ہمارا جو اس کا اوریجنل اسٹور ہے تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں فرسٹ میں ہی جو ہمارا وی پی این ہے ہم نے اس کو ایڈ اپ کرنا ہے. تو اس کا جناب یہ آپ نے ایڈ ٹو فائر فاکس کر لینا ہے سمپل. تو یہ یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے یہ ایڈ کر لینا ہے. تو یہ بھی ہمارا ایڈ ہو گیا. اوکے گاٹ اٹ. تو یہاں پہ اوکے گاٹ اٹ کے بعد جناب یہاں پہ ایک آپ کو پرابلم آئے گی جس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. تو آپ نے انگلش سلیکٹ کرنی ہے اور یہاں سے یہ آپ کو رجسٹر مانگے گا. تو آپ نے یہاں پہ کریٹ این اکاؤنٹ پہ اور کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ان سارے جتنے بھی ہیں ان کو ٹک مار کر کے آپ نے رجسٹر پہ کلک کر لینا ہے اور لیٹس اسٹارٹ پہ کلک کرنا ہے. تو یہ جناب ہمارا جو وی پی این تھا تو یہ ایڈ اپ ہو گیا ہے. تو اب ہم اس کی لوکیشن چینج کریں گے. تو یہاں پہ میں اس کی لوکیشن یہاں پہ بہت سارے کنٹری اویلیبل ہیں. تو یہاں پہ میں سوئٹزرلینڈ کر لیتا ہوں. تو یہ کنیکٹڈ ہو گیا ہے. تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں واٹ از مائی آئی پی لوکیشن تاکہ آپ کا کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں میں نے لکھا ہے واٹ از مائی آئی پی لوکیشن. تو یہاں پہ فرسٹ میں تو ہمیں یہ کیپچا ایک سالو کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ ہم اس کیپچا کو سالو کریں گے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ موو کریں گے. تو یہاں پہ یہ ہمیں بسز کا کہہ رہا ہے. تو ہم نے یہاں پہ یہ بسز کو سلیکٹ کر لینا ہے بسز کو اور یہاں سے ہم نے اس کو ویریفائی کر لینا ہے. تو یہ فرینڈ ہمارا ویریفائی ہو گیا ہے. تو اب ہم یہاں سے آئی پی لوکیشن چیک کریں گے واٹ از مائی آئی پی لوکیشن. تو یہاں پہ فرینڈ یہ آئی پی لوکیشن ہم نے چیک کرنی ہے. تو یہاں پہ اس لنک پہ کلک کرنا ہے. تو جیسے ابھی یہ لنک اوپن ہو جائے گی تو آپ کو آپ کی آئی پی لوکیشن جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی کہ آپ کس کنٹری میں ابھی اور کون سی آپ کی آئی پی لوکیشن ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھنے فرینڈ یہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل شو ہو رہی ہے اور یہاں سے ہم نے مطلب ایک آئی پی لوکیشن کریکٹ کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو اور بھی ایک چیز چیک کرا دیتا ہوں. یہاں پہ اگین میں آپ کو واٹ از مائی آئی پی لوکیشن اگین بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے. واٹ از مائی آئی پی لوکیشن. تو یہاں پہ آپ نے گوگل پہ سرچ کر لینا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ چیک کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کی کوئی کنفیوژن نہ رہے. تو یہاں پہ آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے. تو یہ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ نیچے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کی ساری جو آئی پی لوکیشن ہے یہاں پہ بھی آپ کو مل رہی ہے لوکیشن ہے. ابھی ہم نے اس کو یوز کریں ہاکس کو اور یہاں پہ ہم نے
جو بھی ایپک جو بھی کنٹری سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اسی کی لوکیشن بتا رہے ہیں. ہم جرمنی کر لیتے جو بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے کنفرم ہے. اب یہاں سے ریفریش کریں گے تو آٹومیٹکلی مطلب آپ کی جو بھی لوکیشن ہوگی وہ یہاں پہ چینج ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں یہ ابھی ہماری جو لوکیشن آ رہی ہے وہ جرمنی کی آ رہی ہے. تو یہ بھی آپ کا کنفرم ہو گیا کہ یہ 100% ورک کر رہا ہے. تو یہاں پہ یہ نیچے بھی یہاں پہ بھی ہمیں رسپانس دے گا کہ ابھی آپ جو لوکیشن یوز کر رہے ہیں وہ آپ جرمنی کی ہی کھا رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارا جو پرابلم تھا یہ بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا کہ اس میں ہم نے مطلب ہاکس وی پی این یوز کرنا ہے. یہ فری ہے, ان لمیٹیڈ ہے, تو مطلب ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اور یہ ڈسکنیکٹنگ پرابلم بھی نہیں ہوتا اور اس کا IP بیکورڈ بھی نہیں ہو جاتا. اس کے بعد جناب یہ ہمارا براؤزر کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہمارا براؤزر ہے وہ ایپک براؤزر ہے. تو اب ہم اس میں انسٹال کریں گے. اس میں آپ کو میں کمپلیٹ میتھڈ بتاتا ہوں. تو اس کو پہلے اوپن کرتے ہیں. تو اس کا ایک اپنی ایکسٹینشن ہے تو وہ ایزیلی آپ یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں جو یہ خود ریکمینڈ کرتا ہے. جیسے ہمارا اوپیرا براؤزر ہے تو یہ اپنی اویرا کی ایکسٹینشن دیتا ہے خود. تو یہ جو ہمارا ایپک براؤزر ہے یہ بھی سیم اپنی ہی خود ایکسٹینشن آپ کو دے گا. اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں فرینڈ. سوری فرینڈ یہاں پہ یہ نیٹ سلو ہو گیا ہے. آئی تھنک سو کوئی نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. تو جیسے ہی اوپن ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو اس کی بھی ایکسٹینشن کا بتا دیتا ہوں. تو ویٹ کر لیتے ہیں, یہ اوپن ہو رہا ہے. تو جناب یہاں پہ یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی میں نے آلریڈی ایکسٹینشن ایک ایڈ کی ہوئی ہے. تو جو اس کی اپنی ایکسٹینشن ہے جو یہ خود ریکمینڈ کرتا ہے. مطلب ہمیں کسی اور VPN کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں. جو اس کے اندر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو یہاں پہ مور ٹول پہ اور یہاں پہ ایکسٹینشن پہ. تو جیسے ہم ایکسٹینشن پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں اپنے اسٹور میں لے جائے گا. تو میں یہاں پہ یہ دیکھیں ایپک ویب اسٹور. تو یہ ایپک ویب اسٹور ہے ہمارا. تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو یہ جو اس کی فرسٹ ہے تو یہ دیکھیں میں نے انسٹال کی ہے. تو یہاں پہ آپ کو انسٹال کر لینی ہے. اس کے بعد میں آپ کو اس کے IP لوکیشن بتا دیتا ہوں. واٹ از مائی IP لوکیشن. تو یہاں پہ میں آپ کو واٹ از مائی IP لوکیشن چیک کرا دیتا ہوں کہ کیا واقعہ یہ ہماری لوکیشن چینج کر رہا ہے یا نہیں. واٹ از, تو یہاں پہ واٹ از مائی IP لوکیشن. IP لوکیشن. تو یہاں پہ میں انٹر پریس کرتا ہوں. جیسے فرینڈ میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ ابھی ہمارے پاس جو ہماری IP لوکیشن ہوگی تو یہاں پہ آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہماری IP لوکیشن ہوگی. تو یہ دیکھیں ابھی جو ہماری کنٹری ہم نے جرمنی سلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں سے. ہمارا VPN یہ جو ہمارا VPN ہے ابھی یہ جرمنی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کی یہ سروس وغیرہ یہ سارا کچھ آپ کو. تو یہاں سے ہم اس کو UK کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, UK کر کے نو تھینکس اور اس کو ہم ریفریش کر لیتے ہیں. یہ جو ہمارا IP ہے تو اس کو ہم اگین ریفریش کر لیتے ہیں. IP لوکیشن تو ہم اس کو اگین یہاں سے آ کے ریفریش کر لیتے ہیں. تو ابھی یہ ہمارے پاس کیا شو کرتا ہے تو آپ کے سامنے ہی لائیو ہو رہا ہے تاکہ آپ کو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن یا کسی کو پرابلم نہ رہے. تو یہ دیکھیں یونائٹڈ کنگڈم ہو چکا ہے. تو اسی طرح سے مطلب ہم نے اب نیکسٹ براؤزر کے موو کرنا ہے اور اس میں جب یہ ساری ایکسٹینشن کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم پلے لسٹ کا لنک کیسے کاپی کرنا ہے, کیسے اس میں پلے کرنا ہے تو اس کو دیکھیں گے. جب موو کرتے ہیں تو ہم نے پیچھے سارے براؤزر میں ایکسٹینشن ایڈ کر لی ہے. تو یہ ہمارا بریو براؤزر ہے. اس کو اوپن کرتا ہوں اور اس میں آپ کو ریکمینڈ VPN بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں کیسے ایکسٹینشن انسٹال کرنی ہے اور اس میں کون سا براؤزر آپ کے لیے جو ریکمینڈ ہوگا. تو یہاں پہ یہ بریو اوپن ہو جاتا ہے تو اب تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں. جیسے یہ اوپن ہوتے تو اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایکسٹینشن کا بتا دیتا ہوں. تو جناب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں تو یہاں پہ میں بریو کی جگہ کچھ اور یوز کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ جو بیسیکلی ہے یہاں پہ یہ زیادہ اس کی سیکورٹی ہے کیونکہ یہاں پہ جتنا بھی میرا جو کچھ بھی ڈیٹا ہے تو یہاں پہ میں نے سٹور کیا ہوا ہے اس بریو براؤزر میں. تو اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ ہارڈ سیکورٹی ہوتی ہے. تو اس کو میں اپنے پرسنل ڈیٹا کے لیے یوز کرتا ہوں. تو لیکن آپ لوگوں نے جب آپ کو میں لنک پرووائڈ کروں گا تو آپ نے یہ انسٹال کر لینا ہے, اسی لنک سے ہی انسٹال کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ جو ہے فری VPN ایکسٹینشن یہاں پہ ایک آپ کو VPN ابھی شو ہو جائے گا تو آپ نے یہ یوز کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم اس کی ایکسٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے مطلب یہ فری VPN ایکسٹینشن اس کو ہی یوز کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آلریڈی اس میں ایڈ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ اس کی بہت ساری لوکیشن آپ کو مل جاتی ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں چینج لوکیشن پہ ہم جیسے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ سارے آپ کو فری میں مل جاتے ہیں اتنے سارے کنٹری. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کنیکٹ نہیں کرنا جب آپ نے پلے لسٹ پلے کرنی ہے. جو مطلب یہ گرین کلر والے ہیں جن کے سگنل گرین آ رہے ہیں تو آپ نے جسٹ ان کو ہی یوز کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے جن کے سگنل
جو ریڈ سگنل والے ہوں گے تو آپ نے ان کو کنیکٹ نہیں کرنا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کی ایکسٹینشن پہ ایڈ اپ کیا ہوا ہے. تو میں اس کو یہاں سے ریموو کر کے اگین آپ کو ایڈ اپ کر کے دکھا دیتا ہوں. تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ بریو ایکسٹینشن، بریو براؤزر ایکسٹینشن. تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بریو اور یہاں پہ آپ نے بریو براؤزر ایکسٹینشن لکھنا ہے. تو فری وی پی این میں نے بریو لکھا ہوا ہے تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں. تو جناب یہاں پہ یہ اس کو میں کینسل کر لیتا ہوں، بیک آ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ سوری فرینڈ یہاں پہ میں اگین لکھ لیتا ہوں بریو ایکسٹینشن BRA اور یہاں پہ جلدی سے ہم لکھ لیتے ہیں بریو ایکسٹینشن. یہاں پہ آپ نے بریو ایکسٹینشن اور انٹر پریس کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ جو فرسٹ میں ہے تو ہاؤ آئی کین ایڈ ایکسٹینشن ٹو بریو براؤزر ہیلپ سینٹر. تو یہاں پہ آپ ہیلپ سینٹر سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اس میں ایکسٹینشن ایڈ کرنے کے، کیونکہ ایک اسکور براؤزر ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں ہاؤ آئی کین ایڈ بریو ایکسٹینشن. تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ یہ سب کچھ شو ہو رہا ہے. تو کس طرح سے آپ نے ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک. تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں فرسٹ میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں براؤزر اسٹور یور ڈیزائر ایکسٹینشن منتھلی ٹو کاپی رائٹ ٹو ٹاپ رائٹ دا پیج. اور یہاں پہ یہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو کیسے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کروم ویب لکھ لینا ہے، کروم ویب اسٹور ایکسٹینشن. تو یہاں سے ہی مطلب ہم نے اس میں ایڈ اپ کرنی ہے اس کا، کیونکہ اپنا اسٹور نہیں ہے تو یہاں سے ہی اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ایڈ ہوگی. تو یہاں پہ ہم نے فری وی پی این، تو یہاں پہ اس کو میں آگے کرتا ہوں. تو یہاں سے ہی مطلب ہم نے اس کی ایکسٹینشن جو ہے ایڈ کرنی ہے. تو یہاں پہ یہ جو اس کا اسٹور ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ یہاں پہ میرا جو ڈیٹا ہے تو ڈیٹا کی وجہ سے وہ یہاں پہ مجھے ریکمینڈ نہیں کر رہا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے ایڈ ٹو بریو، تو یہ بھائی فری وی پی این فاسٹر ان دا ہاؤس، تو اس کو آپ نے ایڈ ٹو بریو کر لینا اور یہاں پہ آپ نے ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کرنا ہے. تو یہ یہاں پہ جناب ابھی کچھ دیر بعد یہاں پہ ہمارا اس کا آئیکن شو ہو جائے گا اس بریو میں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں مور ایکسٹینشن بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہی وی پی این یوز کرنا ہے کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس کی لوکیشن بھی بہت ساری، مطلب اس میں بہت سارے کنٹری ہمیں مل جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں جب آپ یہاں سے لوکیشن چینج کریں گے تو یہ آپ پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے کنٹری مل سکتے ہیں. تو آپ جو بھی کنٹری سلیکٹ کرنا چاہیں یہاں پہ ایزیلی اس کو سلیکٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جناب اب ہمارے لاسٹ اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کو پلے لسٹ کا لنک کیسے کاپی کرنا ہے، کیسے پلے لسٹ چلانی ہے، ان کا ڈیٹا ہسٹری کیسے دینا ہے اور گروپ میں ریکارڈ کیسے پیسٹ کرنا ہے. تو بہت سارا میں آپ کو کمپلیٹ میتھڈ بتاؤں گا. تو آپ نے اب ساتھ ساتھ موو کرتے جانا ہے ویڈیو کے، اور اینڈ پہ میں آپ کو سبسکرائبر کی ڈیٹیل پرووائڈ کروں گا کہ آپ کو کیسے سبسکرائبر فری مل سکتے ہیں مان کے. تو آپ نے یہاں کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو بریو کی ہے، یہ یہاں پہ آپ لوکیشن جو بھی کنیکٹڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ چینج لوکیشن پہ کلک کر کے اور یہاں پہ البینا کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ آٹومیٹکلی یہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ سیم اسی میتھڈ سے اپنی واٹ از مائی ایپ کی لوکیشن یہاں پہ رائٹ کر کے یہاں پہ نیو ٹائپ اوپن کریں گے اور یہاں پہ گوگل میں آپ نے لکھنا ہے واٹ از مائی آئی پی لوکیشن. مائی آئی پی لوکیشن لکھیں گے اور سرچ کریں گے. تو یہاں پہ جیسے ہم پہلے ویب سائٹ اوپن کرتے تھے کروم پہ آپ لکھتے ہیں، تو اس کے بعد مطلب ہم اوپن کرتے ہیں واٹ از مائی آئی پی لوکیشن. تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں ابھی میں نے جو بھی کنٹری سلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. تو یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ ابھی جو میں کنٹری سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ البینا سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں، ویٹ کر لیتے ہیں. جیسے یہ اوپن ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے البینا کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہاں سے میں آپ کو چینج کر کے بھی لوکیشن چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کی کوئی کنفیوژن نہ رہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے لوکیشن چینج کیا اور یہاں سے جو آئی پی ایڈریس ہے اس کو میں ریفریش کر لوں گا. تو جیسے یہاں سے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کنٹری چینج ہو چکا ہے. یہاں پہ ابھی یہ جو کنٹری ہے فلپائن ہے اور اس کا جو بھی سٹی جو بھی لوکیشن ہے آپ کی. تو آئی ہوپ کہ اب اس میں آپ کو کسی قسم کے ایکسٹینشن ایڈ کرنے میں کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاٹ آپ کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں رہا ہوگا. آپ اس کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے اور اب آپ کا اس میں کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا کہ آپ کو کیسے وی پی این انسٹال کرنی ہے، کیسے ان کی ایکسٹینشن ایڈ ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں نے ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ آپ کو ایکسپلین کر دیا اور ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد مطلب میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ آپ کو پلے لسٹ کیسے ان میں پیسٹ کرنی ہے. پلے لسٹ تو سیم جو اولڈ ممبر ہیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ پلے لسٹ ہم کیسے چلاتے ہیں.
تو باقی میں آپ کو سارا میتھڈ بتا دوں گا، آپ نے کس طرح لنک کاپی کرنا ہے، کس طرح ان میں پلے کرنا ہے. تو یہ ہماری ساری کنفیوژن دور ہو چکی ہے. یہاں پہ یہ دیکھ لیں، اس میں کافی ساری مطلب یہ فری ہے بالکل، اور یہاں پہ آپ کو بہت ساری مطلب لوکیشن مل جاتی ہیں، بہت سارے کنٹری مل جاتے ہیں بالکل فری میں. تو ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم مطلب کسی پیڈ وی پی این کو لیں اور اس میں مطلب ایشو آئے اور اس میں ہم ڈالر پیڈ کریں اور پھر اس کو یوز کریں. تو یہ فری میں جب ہمیں سب فیسلٹی مل رہی ہے تو ہم پھر ہمیں پیڈ ورژن کو یوز کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اسی طرح سے مطلب سیم ان 6 براؤزر میں یہ جو میں نے آپ کو ریکمنڈ کیے ہیں، تو ان 6 براؤزر میں آپ نے یہ سارے وی پی این انسٹال کر لینے. اگر آپ 6 گروپ میں کام کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ ایک یا بڑے گروپ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا سمال 6 مطلب 3 گروپ میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی وہ ہے 6 براؤزر، کیونکہ آپ نے ایک پلے لسٹ کو 2 براؤزر پہ پلے کرنا ہوگا. تو وہ کس طرح، تو اس کے نیکسٹ میں ڈیٹیل آپ کو کمپلیٹ بتا دیتا ہوں. تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ ساتھ موو کرتے جانا ہے، اور یہاں پہ آپ کی کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ انشاءاللہ نہیں رہے گا. تو اس میں اینڈ پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود سے واچ ٹائم کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے لنک کیسے کاپی کرنا ہے، پلے لسٹ کیسے پلے کرنی ہے. تو یہ میں نے اپنے ایف پی آئی ڈی اوپن کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ میں نے یہاں سے میسنجر اپنا اوپن کیا ہوا ہے، اور میں نے اپنا گروپ ایک اوپن کیا ہوا ہے جہاں سے یہ مجھے پلے لسٹ مل گئی ہیں. تو ان کا لنک کاپی کر کے ان کو کیسے میں نے براؤزر میں چلانا ہے. تو یہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کاپی لنک ایڈریس کر لینا ہے. اس کے بعد جناب یہ آپ نے اگین آ جانا ہے گوگل پہ واپس. تو یہاں پہ میں نیو ٹیب اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا لنک یہاں سے پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہ پلے لسٹ کا لنک پیسٹ ہو گیا اور میں یہاں پہ انٹر پریس کر دیتا ہوں. تو یہ ابھی میرے سامنے آپ کے سامنے پلے لسٹ اوپن ہو جائے گی. تو اب میں نیکسٹ میتھڈ آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ جناب ایک پلے لسٹ اوپن ہو گئی ایک براؤزر میں. تو اب یہاں یہ دیکھ لیں، یہاں پہ یہ ہمارا وی پی این ہے اور یہاں پہ ہم کوئی سا بھی ایک کنٹری سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ میں اسی کنٹری کو ہی سلیکٹ کر، یہ ہمارا وی پی این کنیکٹڈ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد جناب یہاں پہ مجھے کاپی رائٹ ایشو آ جائے گا اگر میں اس کو پلے کروں گا. تو آپ نے یہاں پہ پلے آل پہ کلک کر لینا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی پلے لسٹ یہ جو ہے جب آپ پلے آل پہ کلک کریں گے تو یہ چلتی رہے گی جب تک یہ فنش نہیں ہوگی. یہ آٹومیٹیکلی چلتی رہے گی اور یہ آپ کا وی پی این کنیکٹڈ رہے گا. تو بیک میں میسنجر پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کو یہ نیچے یہاں سکرول کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے ہسٹری کیسے سینڈ کرنی ہے. تو یہ دیکھ رہی ہیں آپ کے سامنے ہے. تو جب یہ پلے لسٹ جناب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پلے لسٹ ہے. تو جب یہ کمپلیٹ چل جائیں گی، جب یہ پہلی ویڈیو کمپلیٹ چل جائے گی اینڈ تک، تو اس کے بعد یہ ویڈیو ریڈ لائن شو کرے گی کیونکہ مجھے چاہیے ہوتی ہے ریڈ لائن ہسٹری. تو یہ ساری ویڈیو جب پلے کمپلیٹ ہو جائیں گی تو یہ ساری ویڈیو پہ ریڈ لائن آ جائیں گی. اگر آپ یہاں پہ کوئی سکیپ یا کچھ بھی کریں گے تو ایزیلی آپ پکڑے جائیں گے، مطلب یہ کوئی بھی ویڈیو آپ کی ریڈ لائن شو نہیں کرے گی. جب یہ کمپلیٹ آپ نے پلے لسٹ واچ ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی یہ اینڈ پہ سٹاپ ہو جائے گی. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو لگا کے چھوڑ دینا اور اپنا لیپ ٹاپ آن رکھنا ہے. اس کا ایک میں اور بھی آپ کو میتھڈ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اب اس کو تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے اور یہ ایسے اسی طرح مطلب سکرین پہ لائیو چلتی رہے گی. ٹھیک ہے فرینڈ. تو اب نے جب اس کو چلانا ہے اس کے بعد ہم اب آتے ہیں دوسری پلے لسٹ کا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو اس کی بیک ورڈ پلے لسٹ ہے، مطلب یہ پہلی ویڈیو سے 80 ویڈیو تک جتنی بھی اس میں 84 ویڈیو ہیں، تو جو اس کی بیک ورڈ پلے لسٹ ہے اس کو بھی ایسے کرنا ہے. اس کا لنک کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہسٹری یہاں سے آپ نے مطلب جب اینڈ پہ یہ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی طرح سے آپ نے ہسٹری اسکرین ریکارڈر سے میک کرنی ہے اور گروپ میں سینڈ کر دینی ہے. اور اس کی بھی ایک بات میں اور بھی آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اسکرین ریکارڈ کر رہے ہوں گے یہ والی ہسٹری کی یہاں سے اسکرول کر کے، تو آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے مور ٹول میں آ جانا ہے اور یہاں پہ کلیئر براؤزر ڈیٹا. تو یہ آپ نے لازمی اسی کے ساتھ ہی کرنا ہے اس پلے لسٹ کے ساتھ جب آپ پروف دے رہے ہوں گے. تو یہاں پہ آپ نے ایڈوانس سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ سارے آپشن سلیکٹ کر لینے ہیں. بیسک پہ نہیں کرنا، ایڈوانس پہ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آل دا ٹائم کر لینا ہے. ٹھیک ہے فرینڈ. تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ایک پروسیس ایک براؤزر کا اسی طرح. اب جو اس کی بیک ورڈ پلے لسٹ ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ نے کیسے اس میں دوسرے براؤزر میں چلانی ہے. تو یہ جناب اس کی بیک گراؤنڈ پلے لسٹ ہے. یہاں سے آپ نے ایسے کرنا ہے، اس کا لنک کاپی کر لینا ہے اور یہاں پہ میں اپنا اوپیرا براؤزر اوپن کر لیتا ہوں. تو جیسے اوپیرا براؤزر اوپن ہوتے ہیں تو اس کا لنک پیسٹ کرنے کا میتھڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو براؤزر ہمارا اوپیرا براؤزر آپ یہ اوپن ہو جائے. تو جیسے یہ اوپن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اس کا میتھڈ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں کیسے پلے لسٹ چلانی ہے. تو یہ اوپن ہو رہا ہے فرینڈ.
जैसे ये कंप्लीट ओपन हो जाता है तो ये हमारे सामने, अभी वेट कर लेते हैं ये कंप्लीट ओपन हो जाए तो उसके बाद मैं आपको मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पे जनाब ये देखें, यहाँ पे आपकी दूसरी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से पेस्ट कर देना है, तो आपने इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, मैंने VPN कनेक्ट किया हुआ है तो इस वजह से थोड़ा बहुत स्पीड लो आ रही है। लो इसलिए आ रही है कि मतलब जो VPN है अभी वो हमने प्ले नहीं किया, तो लेकिन वैसे कनेक्ट किया हुआ है तो वो लोकेशन तो चेंज हो गई है ना अपने। तो ये देख लें, इसको भी आपने ऐसे प्ले कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपने यहाँ तक कंप्लीट इसको अंडरस्टैंड कर लिया। ये अगर आप एक ग्रुप में काम करते हैं तो ये मतलब आपने ये दो ब्राउज़र यूज़ कर लेने, एक ओपेरा और एक गूगल, तो इजीली मतलब आप इस प्ले लिस्ट को इसी तरह। और यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ, ये आपने यहाँ से इस VPN को, ये हमारा VPN है तो यहाँ पे ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसको डिसकनेक्ट और सिक्योर माई लोकेशन, और यहाँ पे ये स्पेन है तो ये अब कनेक्टेड हो चुका है। तो ये हमारा जो VPN है ये भी कनेक्टेड हो चुका है। तो इसी तरह से मतलब आपने ये भी VPN कनेक्ट कर लेना है जब इसको प्ले करना है। प्ले करने से पहले कनेक्ट करना है, प्ले करने के बाद आपने कनेक्ट नहीं करना। और ये एंड तक दोनों प्लेलिस्ट, मतलब ये प्लेलिस्ट ये क्या है कि उसकी रिवर्स बैक है, ये चलती रहेंगी। जब कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद आपने इसकी हिस्ट्री मेक करनी है। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन प्लेलिस्ट को आपने यहाँ से छोटा कर लेने और यहाँ से मतलब आपने इनको जूम क्लोज अप कर लेने मतलब, और यहाँ पे आपने इनको लाइव चलने देना है। आपने मतलब इनको स्किप नहीं करना। यहाँ पे जब आप वीडियो प्ले करेंगे ना तो यहाँ पे ये एक लाइव छोटा सी चल रही होंगी इसी तरह। और यहाँ पे ये जो गूगल क्रोम में हमने प्लेलिस्ट पेश की थी, इसको भी इसी तरह आपने मतलब यहाँ से जूम आउट करके, और यहाँ पे आपने इसको उठा के साइड पे भी रख सकते हैं इसी तरह। और यहाँ से आप मतलब इसको नीचे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने प्ले कर लेंगे। तो ये आपने मतलब यहाँ पे इनको स्किप नहीं करना किसी भी वे से, ये आपके सामने यहाँ पे लाइव चलती रहे ये ऐसे। तो आपने अगर एक ग्रुप में काम करते हैं तो इसी तरह मतलब आपने करना है। इसको मैं उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये देखें, ये दो ब्राउज़र हैं, तो यहाँ पे इसको ये देखें इस तरह से मैंने ये कर दिया। तो इसी तरह ये मतलब प्लेलिस्ट दोनों लाइव चलती रहेंगी हमारी। जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद मतलब हमने इसकी स्ट्रीम को बड़ा करके सेपरेट हिस्ट्री भी बना सकते हैं, और एक हिस्ट्री भी बना के दोनों ब्राउज़र की हम सेंड कर सकते हैं। इससे बड़ा कर लेना है। और यहाँ पे मतलब वो आपको जब यहाँ पे आप प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको वो जितनी भी वीडियो हैं यहाँ पे छोटे से टाइम में ओपन हो जाएंगी, शो हो रही होंगी। तो आपने यहाँ से स्क्रॉल करते आना और उनकी हिस्ट्री दे देनी इसी तरह मतलब आपने ये जो दूसरे ब्राउज़र में प्ले लिस्ट है इसको भी सेम इसी तरह आपने मतलब ये जो हमने ओपेरा में की है तो इसको भी आपने सेम इसी तरह कर लेना है ये ओपेरा वाले को। जब ये कंप्लीट हो जाए, वीडियो चल जाए कंप्लीट, तो उसके बाद मतलब यहाँ पे आपको एक टाइम में वीडियो ओपन होंगी तो आपने इनको स्क्रॉल करना है और उसकी हिस्ट्री मेक कर देनी है और उसके बाद ग्रुप में सेंड करनी है। अब मैं ग्रुप में सेंड करने का आपको मेथड बता देता हूँ कि आपने सेंड कैसे करनी है। अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ये मैं अगेन अपना गूगल ओपन करता हूँ, ये फेसबुक है और यहाँ पे जनाब मैंने आपके सामने अपना ग्रुप ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने आ जाना, इस पर सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें जो भी आप फाइल वीडियो जो चीज़ भी भेजना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। तो ये ओपन हो चुकी है फ्रेंड आपके सामने। तो यहाँ पे ये आपको सेंड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो उसका रिकॉर्ड प्रूव है, एक अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आप मतलब ये दोनों इसी तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके उसका जो प्रूफ देना है वो ऊपर मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपने प्रूफ देना है। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर लेना है, तो ये आपके ग्रुप में पोस्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि 6 ब्राउज़र का मतलब जो आपने 15 डेज़ में कंप्लीट करना है। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी बड़ी वीडियो की रिक्वायरमेंट पीछे मैंने सारी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो भी 6 ब्राउज़र इसी तरह आपने सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। आपको यहाँ पे 6 प्लेलिस्ट मिलेंगी, मतलब 6 प्लेलिस्ट ऐसी होंगी कि उसमें एक मेंबर की 6 आवर की वीडियो ऐड अप होंगी। तो वो प्लेलिस्ट मिक्सिंग होगी 6 डिफरेंट जीमेल अकाउंट से। तो मतलब आपको जो एक बड़ा ग्रुप होगा 15 मेंबर वाला जिसमें मतलब आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी 6। तो आपने ऐसे ही 6 ब्राउज़र ओपन करने और उनका लिंक और VPN ऐसे कनेक्टेड करते जाना है और उनका लिंक पेस्ट करते जाना है। तो इजीली इसी स्टेप से इसी वे से सेम मतलब आपने उनकी इसी तरह स्क्रीन छोटी करके यहाँ पे अपने लैपटॉप पे उसको क्लोज अप करके यहाँ पे इसको जितना आप छोटा करना चाहें कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने उनको भी प्ले कर लेना है।
تو یہ آپ کی اسی طرح مطلب ایک لیپ ٹاپ پہ بھی ورک کر سکتے ہیں. اگر 2 لیپ ٹاپ ہیں پھر بھی ٹھیک ہے. اگر آپ کا ایک لیپ ٹاپ سپورٹ کرتا ہے تو ایک لیپ ٹاپ پہ بھی آپ وہ ورک کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اس کا بھی پروسیس سیم ہے. ڈیٹیل انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے, آپ کو سارے کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. تو میں یہاں پہ آپ کو پلے لسٹ کا ٹائمنگ بتا دیتا ہوں. جناب اگر آپ نارمل گروپ میں ورک کرتے ہیں تو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ایوری ڈے 2 بجے آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی ڈے ٹائم گروپ میں, جیسے سارے ممبر کو. تو وہیں سے مطلب آپ نے لنک کاپی کرنا ہوگا اور نیکسٹ ڈے 2 بجے سے پہلے آپ نے اس کی ہسٹری سینڈ کرنی ہوگی. 2 بجے کے بعد کسی بھی صورت میں آپ کی ہسٹری وہاں سے ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی, کیونکہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جو بھی ممبر آئیں گے ورک کرنا چاہیں گے تو 2 بجے کے بعد 1 سیکنڈ بھی اوپر آپ کبھی بھی ہسٹری آپ کی اپلوڈ نہیں ہوگی, آپ کی واچنگ لسٹ اپلوڈ نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس پورے ڈے کا ٹائم ہوتا ہے, پوری نائٹ بھی ہوتی ہے, اور جسٹ پلے لسٹ جو ہوتی ہے وہ 15 آور کی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو میں کلیئر مینشن کر دوں کہ 2 بجے کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی نیٹ کا ایشو ہے, کسی قسم کا بھی ایشو ہے, اس کا رسپانسیبل میں بالکل نہیں ہوں. تو وہ آپ نے خود ہی ریزالو کرنا ہے. تو مجھے 2 بجے سے پہلے ایگزیکٹ ٹائم ہسٹری چاہیے, تاکہ جب 2 بجے یوٹیوب وائٹ ٹائم اپڈیٹ کرتا ہے تو اس میں ہمیں کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. میں سارے ممبر کا ریکارڈ چیک کر پاؤں اور سارے ممبر کا وائٹ ٹائم دیکھ پاؤں کہ آج ہمارا کتنا وائٹ ٹائم انکریز ہوا ہے اور ہمیں اس سے کتنا بینیفٹ ملا ہے, اور کس ممبر کے ساتھ ریسنس ہوئی ہے, کس کا وائٹ ٹائم یوز ہو رہا ہے, کس کا کیا پرابلم ہے. تاکہ جب 2 بجے ایوری ڈے پاکستانی 2 PM یوٹیوب وائٹ ٹائم اپڈیٹ کرتا ہے, باقی جتنے بھی کنٹری جس بھی کنٹری سے ہیں تو وہ اپنا کنٹری دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے کنٹری میں کیا ٹائم ہوتا ہے جب یوٹیوب وائٹ ٹائم اپڈیٹ کرتا ہے. تو اسی حوالے سے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب ایوری ڈے 2 بجے آپ نے مسٹ ٹائم ہے, اس سے پہلے ہی آپ نے اپنے پلے لسٹ کی ہسٹری سینڈ کرنی ہے. اس کے بعد میں بالکل نہ ہسٹری ایکسیپٹ کی جائے گی اور ڈائریکٹلی گروپ سے ریموو کیا جائے گا, اور مطلب کسی کی کوئی ریکویسٹ کچھ بھی اب ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد میں آپ کو لاسٹ بات بتا دوں, جو ہم نے بڑی پلے لسٹ ہے مطلب جو 15 ڈیز والی ہے, اس کے لیے 3 دن آپ کو ٹائم دیا جائے گا. 3 دن کے اندر جب آپ اس پلے لسٹ کو کمپلیٹ واچ کر لیں گے, کیونکہ اس میں ہوں گی تو بڑی بڑی ویڈیو ہسٹری ظاہری بات ہے آپ کو سیم جیسے آپ پہلے جن ممبر کو پتہ ہے جو سینڈ کر رہے ہیں نیو آئے ہوئے ہیں گروپس میں, تو ان کو تو آلریڈی پتہ ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے بھی اس کی ہسٹری بنانی ہے تاکہ آپ کی کوئی کنفیوژن نہ رہے سیم, کیونکہ وہ پلے لسٹ بڑی ہوگی لیکن ہسٹری ویڈیو سب کچھ تو اسی میتھڈ میں آپ نے کرنا ہے. باقی میں نے آپ کو پلے کرنے کا میتھڈ بھی بتا دیا ہے کہ 6 براؤزر پہ ان کو جب وہ 6 پلے لسٹ ملیں گی 15 ڈیز والی مکس اپ ہوں گی, اس میں سارے ممبر کی ویڈیو 6 آور کی ایک ممبر کی ہوگی, تو وہ ساری مکس اپ پلے لسٹ ہوگی. تو مطلب آپ کو اسی وجہ سے سیم براؤزر پہ چلانی اور اسی وجہ سے مطلب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں, جیسے ہم ابھی چلا رہے ہیں, جیسے ابھی ہم ہسٹری سینڈ کر رہے ہیں, اس کی ہسٹری بناتے ہیں اسکرین ریکارڈر سے. تو اس میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کلیئر, اس کے لیے آپ کے پاس ایپو ون اسکرین ریکارڈر بیسٹ ہے. آپ ایپو ون بھی کر سکتے ہیں, اور ایک دوسرا اسکرین ریکارڈر آیا ہوا ہے, یہ بہت ہی ایزی ہے اور یہ بہت کم فائل مطلب ریکارڈ کرتا ہے, یہ والا اسکرین ریکارڈر. اس کا بھی میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو اس کا مسئلہ نہ آئے, تو آپ یہ ریکارڈر بھی کر سکتے ہیں. تو باقی آپ پہ ڈپینڈنٹ, اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں کوئی اور اچھا سا اسکرین ریکارڈر ہے تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کافی سارے دوستوں کو یہاں پہ لیپ ٹاپ میں ہسٹری سینڈ کرنے میں ایشو آتا تھا, تو اس کا میں آپ کو سلوشن بتا دوں کہ آپ اپنے موبائل میں وہ ویڈیو کو کاپی کر لیں اور موبائل سے آپ اپنے میسنجر سے اس ویڈیو کو بھیج سکتے ہیں ایزیلی. تو اس میں کسی قسم کا آپ کو پرابلم کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ڈیٹا کیبل موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر لیں, موبائل میں ویڈیو سینڈ کر لیں, لیپ ٹاپ سے جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں اسکرین اور وہ ہسٹری بناتے ہیں تو آپ یہ موبائل کی فیسلٹی کو یوز کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ فیسلٹی کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن موبائل فیسلٹی آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے. موبائل میں آپ اسکرین ریکارڈ کر کے ایزیلی اپنے لیپ ٹاپ میں اپنے اسکرین ریکارڈ کر کے آپ اپنے موبائل میں سینڈ کر دیں, کیونکہ موبائل میں جو میسنجر ہے وہ 25 MB سے زیادہ فائل بھی الاؤ کر دیتے ہیں. تو ایزیلی آپ اپنے گروپ میں جو بھی آپ نے گروپ جوائن کیا ہے ایگزیکٹ ٹائم پہ آپ اس کا ریکارڈ سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ٹائم آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو اسی ٹائم کے اندر ہی آپ کو سینڈ کرنا ہوگا. 15 ڈیز والا تو خیر ہے, اس میں 3 دن کمپلیٹ
کا ٹائم ہے جب وہ 15 ڈیز والے گروپ میں آپ لوگ ایڈ اپ ہوں گے تو اسی میں آپ کو مینشن کر دوں گا. باقی جو نارملائز ورک ہے تو اس کا میں نے آپ کو ایگزیکٹ ٹائم بتا دیا کہ اس سے نا آپ نے زیادہ مطلب 2 بجے سے پہلے بس آپ لوگوں کی ہسٹری آ جانا چاہیے، اور 2 بجے کے بعد کسی صورت میں بھی میں آپ کو بار بار یہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی کی ہسٹری ایکسیپٹ نہیں ہوگی، اس میں میں نہیں رسپانسبل. کوئی بھی کنفیوژن کوئی بھی ڈاٹ پلیز اس کے حوالے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے. کیونکہ آپ کو میں یہ بھی اگین بتا دوں کہ اگر آپ ایک گروپ میں کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 براؤزر کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر 2 میں کرتے ہیں تو آپ کے پاس 4 براؤزر کی، اگر 3 میں کرتے ہیں تو آپ کے پاس 6 براؤزر کی. تو یہ مطلب آپ کے ورک پروگریس کو دیکھ کے ہی مطلب یہ فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. تو اس کے بعد میں آپ کو سبسکرائبر کا بتا دوں تو جناب سبسکرائبر کا بھی اسی طرح یہ سبسکرائبر کا گروپ ہے. مطلب اس میں جتنے نیو ممبر ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو ایڈ اپ کیا جاتا ہے. جو بھی مطلب وائی ٹائم کے ممبر آتے ہیں تو انہیں کو یہ سبسکرائبر کی فیسلٹی 1000 فری سبسکرائبر بھی ساتھ میں پرووائڈ کیے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو یوٹیوب پالیسی. اس میں جناب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سب اور سب کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی یہاں پہ میتھڈ نہیں ہوتا. یہاں پہ جو میتھڈ ہوتا ہے وہ اوریجنلی ہوتا ہے کہ مطلب جو اکارڈنگ یوٹیوب آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ 3 منٹ تک ماسٹ اس کو واچ کریں پہلے، اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے بعد مطلب آپ سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن پریس کریں اور نیچے اینڈ پہ آپ مطلب کمنٹ کریں، اور اس کے بعد آپ ایک جو سبسکرائب کرتے ہیں اس کا اسکرین شاٹ بنا لیں اور ایک جو مطلب آپ کا نیچے کمنٹ سیکشن ہوتا ہے تو اس کا بنا لیں. اور آپ جس ممبر کو بھی سبسکرائب کر رہے ہیں تو اس کو ایز اے پروف کے طور پہ آپ سینڈ کرتے جائیں. تو یہ لیکن یہاں پہ جو میرے گروپ میں ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جناب کہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ اگر آپ 30 ممبر ہیں تو آپ کے پاس مست 5 جی میل اکاؤنٹ ہونے چاہیے. نیو جی میل آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کر لینے، اور یہاں پہ کسی قسم کی آپ کو گروپ میں ڈسٹربنس نہیں ملے گی. تو آپ نے سمپل اپنے چینل کا جو نام ہوتا ہے آپ کے چینل کا وہ، اور آپ نے اپنے چینل کا لنک مجھے میرے پرسنل ان باکس میں سینڈ کر دینا. تو یہاں پہ ایوری ڈے 5 چینل کو پروموٹ کیا جاتا ہے. مطلب جتنے بھی نیو ممبر ہیں آپ لوگ تو 5 چینل، مطلب میں جو بھی ایڈمن 5 چینل آپ کو سینڈ کرے گا تو آپ نے انہی چینل کے یہاں پہ اسکرین شاٹ بھی آپ کو مل جائے گا، ان چینل کے لنک اور ممبر کے نیم. تو آپ نے اپنے 5 اکاؤنٹ سے اسی سیم میتھڈ سے اس کی ویڈیو میں آپ کو ان باکس میں پرووائڈ کر دوں گا، کیونکہ یہاں پہ مجھے کاپی رائٹ اسٹرائک آ سکتا ہے سبسکرائبر کی. تو مزید جب آپ وہ ویڈیو کے میتھڈ دیکھیں گے تو اس میں ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا، آپ کی کوئی کنفیوژن یا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا. تو آپ نے یہاں پہ پورا دن آپ کے پاس ہوگا تو آپ نے ان 5 چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پرماننٹ اکارڈنگ ٹو یوٹیوب پالیسی. کیونکہ اگر آپ اس میں مطلب کہیں پہ سیکنڈ کوئی اسکپ یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی جس بھی ممبر کو آپ کو سبسکرائب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی یا یوٹیوب اسکیم میں چلا جاتا ہے یا یوٹیوب اس کو ڈیلیٹ کر دیتے. تو اس طرح کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی ممبر میرے پاس ہے بھی نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جتنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ویل ایجوکیٹڈ پروفیشنل اور میچور ایج اور رسپانسیبل ہوتے ہیں، جو اس چیز کو رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ینگ ٹین ایج تو میں ممبر بالکل بھی ایڈ اپ نہیں کرتا، اور انٹرسٹڈ ممبر تو میں کبھی بھی ایڈ اپ نہیں کرتا، نہ کبھی ان کو سبسکرائبر پرووائڈ کرتا ہوں اور نہ ہی کبھی واچ ٹائم پرووائڈ کرتا ہوں. کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے رول ریگولیشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ جانتے ہیں، اور آپ لوگ بیسک پیچھے ڈیٹیل جتنی بھی آپ کو پرووائڈ کیا، جب آپ نے ان کو کمپلیٹ ڈیٹیل سنی ہوگی تو آپ نے اس کے بارے میں کمپلیٹ جان چکے ہوں گے کہ یہ کس طرح مطلب یہاں پہ ورک ہوتا ہے اور کیا سیٹ اپ ہوتا ہے. تو اسی طرح جناب آپ کو جب وہ آپ کو اسکرین شاٹ یہاں پہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں تو آپ ان کو ایک اکاؤنٹ سے سبسکرائب کرتے ہیں، ایک چینل کو، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے اور 5ویں. جب آپ کے 5 اکاؤنٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے 10 اسکرین شاٹ مطلب بنا لینے، 7 اسکرین شاٹ بناتے جانا. تو یہاں پہ جب فرسٹ چینل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے، اس ممبر کا نام ہوگا مینشن، تو آپ نے اس کو ان باکس میں پرسنلی سینڈ کر دینے. تو اسی طرح آپ نے دوسرا چینل اور تیسرا چینل جتنے بھی باقی ممبر ہوتے ہیں اس میں ایڈمن بھی اسی طرح آپ سبسکرائب کر کے آپ کے چینل کو جو بھی مطلب یہاں پہ چینل میں سینڈ کروں گا ان کے نیم، تو میں نے بھی اور آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے سبسکرائب کرنا ہے. تو اس میں جب وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو مزید آپ کی کوئی کنفیوژن یا کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ اس ویڈیو میں آپ کا کلیئر ہو جائے گا اور آپ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں گے. تو اسی وجہ سے جناب کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایک ایئر محنت کر رہے ہیں تو اینڈ پہ جب آپ کا چینل، جیسے آپ نے فرسٹ میں پروف دیکھا کتنے چینل مونیٹائز ہوئے ہیں، تو ابھی تک الحمدللہ مجھے 2 منتھ سے زیادہ ہو چکے ہیں ورک کرتے ہوئے. تو یہاں پہ ابھی تک 30 چینل سے مطلب ابو چینل جو ہے مونیٹائز ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو جب آپ گروپ میں آئیں گے تو یا اولڈ گروپ میں یا نیو گروپ میں آپ ایڈ ہوں گے سبسکرائبر پلس واچ ٹائم کے لیے، تو یہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل اور ساری کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے گی. آپ سارے یہاں پہ پروف اور ممبر کا جو بھی فیڈ بیک جو کچھ بھی ہے تو آپ یہاں پہ سارا کچھ دیکھ لیں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. تو اسی وجہ سے جناب میں
آپ نے 5 چینل کو اسی سیم وے سے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. پورا دن ہوگا آپ کے پاس بات کرنا ہے اور سیم رول سے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو اسکرین شاٹ جو ان کے ان باکس میں پرووائڈ کر دینے ہیں. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھ کے واچ ٹائم کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. گھر بیٹھ کے جناب جب سے میں نے یہ آپ کو ساری براؤزر کی ایکسٹینشن سب کچھ بتایا تو آپ اسی طرح اپنے ویڈیو خود بھی مطلب آپ کو یہ دیکھیں یہ لوکیشن آپ کی اپنی نہیں ہوگی. ایسا ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ کنٹری میں بیٹھے ہیں ایک ایٹ دا سیم ٹائم آپ 6 کنٹری سے اپنی ویڈیو کو واچ کریں تو کسی قسم کا اس میں کوئی بھی یوٹیوب پکڑ نہیں سکتا اور کوئی ایشو بھی نہیں آئے گا اس میں. لیکن جناب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خود گھر بیٹھ کے ویڈیو واچ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑیں گی. مطلب منیمم آپ 90 آور تک ویڈیو اپلوڈ کریں تو پھر یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہی وی پی این ایکسٹینشن یوز کر کے اسی میتھڈ سے مطلب آپ لوکیشن چینج کرتے ہیں آئی پی چینج کر کے ایزیلی اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو پہلا ٹارگیٹ ہے وہ تو ویڈیو ہے اور 90 آور کی ویڈیو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. آپ کا چاہے کوئی بھی چینل ہو ظاہری بات ہے آپ جب اس پہ 90 آور کی ویڈیو ایڈٹ یا اس پہ اپلوڈ کریں گے تو ظاہری بات ہے اس میں تقریباً آپ کو لگ جائیں گے منیمم میں آپ کو کہہ دوں تو یہ آپ کو 6 سے 7 منتھ لگ جاتے. تو اگر آپ گروپ فیسلٹی کو جوائن کرتے ہیں تو اس میں تو ایزیلی آپ 15 ڈیز میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو جناب ہم نے پروسیس امپلیمنٹ کیا ہے یہ کافی سارے بڑے بڑے یوٹیوبر جس میں تیمور پردیسی ہے زبیر چنوٹی ہے کافی بڑے بڑے یوٹیوبر کی ڈسکشن کے بعد اور یہ ایک ٹیم ممبر نے پوری مکمل ویڈیو بنا کے دی ہیں. تقریباً اس میں 25 جو یوٹیوبر ہیں وہ انوالو ہیں. تو سب لوگوں نے ہم نے مطلب ایک ڈسکشن کی ہے اور ساری ویڈیو بنا کے ایک دوسرے کو دی ہیں. تو اس کے بعد جناب جب ہم نے لاسٹ میں یہ امپلیمنٹ میتھڈ کیا ہے تو اس میں ایک ہی ویڈیو بنائی ہے. مطلب میں اپنے ممبر کو پرووائڈ کروں گا تو میں نے اپنی خود کی ایک ویڈیو بنا لی جیسے دوسرے مطلب سارے. تو ان ساری ویڈیو کو مکس اپ کر کے ہم نے خود ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے تاکہ ہمارے جو اپنے ممبر کو کسی قسم کی اس میں کنفیوژن یا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. تو یہ آپ مطلب جتنے بھی نیو یوٹیوبر اب آنے والے ہیں تو ملین بلین لوگوں کا فائدہ ہونے والا ہے اگر وہ اس وے کو یوز کرتے ہیں. تو بالکل یہ وے پرفیکٹ ہے. اس میں مطلب وہ اپنا واچ ٹائم ٹارگیٹ اور اپنا چینل 1 منتھ میں ہی کمپلیٹ کر کے اس کو مونیٹائز کر کے گرو کر سکتے. اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آنے والا کیونکہ ہم اس میتھڈ کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کافی ڈیز سے منیمم ہم نے اس کو 10 یا 25 ڈیز میں مطلب اس کو ٹیسٹ کیا ہے. دوسری بار پہلی بار تو اس سے ہم نے چینل مونیٹائز کروائے ہیں جو ابھی تک بالکل کسی بھی پرابلم کو فیس کیے بنا اس میں کوئی اسٹرائک کوئی بھی کسی قسم کا ایشو آئے بنا وہ چل رہی ہیں. تو اس کے بعد جناب ہم نے یہ میتھڈ امپلیمنٹ کیا اور اس کو ٹیسٹنگ کرنے کے بعد تو اب تو اس کا کلیئر ہمیں ایگزیکٹ یہ کنسیپٹ ہو چکا ہے کہ مطلب آپ کسی قسم کا اگر ہم اس میتھڈ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نیکسٹ جتنے بھی مطلب ہم یوٹیوب چینل مونیٹائز کرتے ہیں یا جو پلے لسٹ ہوتی ہیں مطلب اسی میتھڈ کے تھرو ہم واچ کرتے ہیں اپنی ویڈیو بھی واچ کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آنے والا کیونکہ یہ جو ہم نے یہاں پہ وی پی این ایکسٹینشن یوز کیا ہے کہ وی پی این اور چیز ہوتی ہے اور وی پی این ایکسٹینشن اور چیز ہوتی ہے. اور یہ دوسری بیسیکلی جو وی پی این ہم نے یوز کیا ہے ان کو ٹیسٹ کر کے یہ سیکیور وی پی این ہے. مطلب یہاں پہ کوئی کسی قسم کا وی پی این کو آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی قسم کا کوئی جو ڈیٹا ہماری جو انفارمیشن ہوتی ہے اگر اس کو ہم لیک اور نہ کریں اور پرائیویسی رکھنا چاہیں تو اس وقت ہم وی پی این یوز کرتے ہیں کہ تاکہ دوسرے سے ہم چھپا لیں کہ مطلب کسی دوسری کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں ابھی اپنے لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہا ہوں. تو میں اپنا وی پی این کوئی سی لوکیشن اس کو آن کر لوں گا کوئی سا آئی پی میرا آ جائے گا لیپ ٹاپ کا آئی پی چینج ہو جائے گا تو تک مطلب دوسرا اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے پاس میری اسیس نہ جائے. اگر اور دوسرا میں آپ کو اس کا یہ بتا دوں اگر آپ کے کنٹری میں کوئی چیز بین ہے یا کسی بھی چیز کوئی ویب سائٹ آپ یہاں پہ اوپن نہیں کر سکتے تو وی پی این کے تھرو آپ اس کو اوپن کر کے اس میں اسیس کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا ورک کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور یہ الحمدللہ کافی میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم کچھ بھی نہیں آنے والا کہ اگر آپ کہیں کہ ہم وی پی این یوز کریں گے اور اس میں ایشو آتے ہیں یہ وہ. اگر کسی کے دل میں کوئی ایسا کویسچن ہے تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے نیچے ڈسکرپشن میں مطلب نیچے کومنٹ سیکشن میں وہ پوچھ سکتا ہے نیچے نمبر پہ کنٹینٹ کر کے پوچھ سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں الحمدللہ ابھی تک کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں آیا. اور یہ وی پی این ایک چیز کے لیے یوز نہیں کرتے اس کو ہم ملین بلین تھنگس مطلب ایز ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اپنی ڈیلی لائف کی اپنی یوٹیوب ایکٹیویٹیز اپنی ادر ایکٹیویٹیز مطلب جو ادر ہم ویب سائٹ پہ کام کرتے ہیں تو کافی ساری ویب سائٹ ہیں جو پاکستان میں بین ہیں لیکن ہم
ادر کنٹری کی ہیں جو مطلب اوریجنلی ویب سائٹ ہے ارننگ کے حوالے سے, تو ان پہ ہم کام کر رہے ہیں VPN کے تھرو ایکسیس کر کے, کیونکہ اس میں ایزی ہے کہ مطلب جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو بیسیکلی کوئی بھی ویب سائٹ ہے, ابھی تک جتنی بھی ویب سائٹ آئی ہیں وہ فیک ہی ہوتی ہیں. یہاں پہ تو اسکیم ہوتے ہیں اور لوگ بھی اسکیمر ہوتے ہیں, ویب سائٹ بنا لیتے ہیں, جب وہ ایک منتھ میں ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے اماؤنٹ وہ پورا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جناب میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ یہ VPN اگر آپ ایکسٹینشن یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی لائف میں آپ اس سے ڈیفرنٹ اپنے پروگرام ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز اس سے پرفارم کر سکتی ہیں بالکل ایزیلی. تو یہ واچ ٹائم کے لیے تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے یہ VPN. اگر آپ سبسکرائبر لوکیشن کے لیے تو اس کے لیے بھی ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم VPN یوز کر کے سبسکرائب کریں تو اس کے لیے بھی ہم اس کو سبسکرائبر میتھڈ بھی لانچ کرنے والے ہیں. تو مطلب اسی وے کے تھرو اس میں ہم موڈیفیکیشن کریں گے, جو بھی امپلیمنٹیشن کریں گے تو وہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. ابھی میں آپ کو بتا دوں کافی ساری ویب سائٹ ہیں جو سبسکرائبر کی ہیں, تو ان کی بھی میں مطلب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا واچ ٹائم اور یہ کمپلیٹ ہو جائے سبسکرائبر چینل مونٹائز کے بعد, آپ اگر ان ویب سائٹ سے سبسکرائبر گین کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پرماننٹ سبسکرائبر ملیں گے. لیکن وہاں پہ آپ ایسا ہے کہ اگر آپ 100 لوگوں کو سبسکرائب کریں گے تو وہاں سے آپ کو 50 مطلب ملتی ہیں, اس کے ہاف ملتے ہیں سبسکرائبر جو ہوتے ہیں. تو اس کا بھی میتھڈ ہم اس وجہ سے یہ جو پہلے ابھی ہم میتھڈ یوز کریں گے تو ایگزیکٹ یوٹیوب کے اکارڈنگ ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر یہ VPN میتھڈ میں اتنا زیادہ ہمیں اگر یہاں سے بینیفٹ ملتا ہے, جیسے واچ ٹائم میں ہمیں بینیفٹ ملا ہے اور یہ سارا کچھ ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے, تو اسی طرح اگر سبسکرائبر میں بینیفٹ ملتا ہے تو ہم اس میتھڈ کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے آنے والے ڈیز میں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو یہ بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہے تو پلیز کائنڈلی اپنے فرینڈ کے ساتھ, نیو یوٹیوبر کے ساتھ, نیو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائے, وہ بھی اس میتھڈ کو اور اس وے کو جو ان کی یہ ٹینشن تھی تو وہ یہ ختم ہو سکے. تو اگر واقعہ میں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی تو کائنڈلی پلیز شیئر ود یور فرینڈس اینڈ گیو یور فیڈ بیک. دس از ویری امپورٹنٹ فار می, یور فیڈ بیک. تھینکس, جزاک اللہ, اللہ حافظ.